یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا، مجدد جو ہوگا، تو آپ کوئی ان کی دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں ایز اے مجدد؟ نہیں، ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ وہ 15ویں صدی کے آغاز میں انہوں نے دعویٰ کیا اپنا، اور دوسری یہ دلیل ہے کہ انہوں نے جو غلط باتیں رائج تھیں ان کی نشاندہی کی جماعت احمدیہ میں، اور وہ دوسرے جو یعنی جماعت مسلمان ہیں احمدیہ کی یا پورے عالم اسلام کی؟ نہیں، پورے عالم اسلام نے تو مرزا صاحب کو نہیں مانا، پورا عالم اسلام فاسقین میں شامل ہو گیا، تو جنہوں نے مانا ان میں جو خرابیاں پیدا ہوئی پھر ان کی انہوں نے اصلاح کی۔ دیکھیں گزارش سن لیجئے، یہ مقدمہ آپ کا بہت کمزور ہو رہا ہے یہاں پہ، میں یہ بات عقلی کر رہا ہوں۔ ایک منٹ جی، یہ میں اس وقت کوئی مذہبی پس منظر میں سوال نہیں پوچھ رہا جی، میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ اس پہ بات کر لیجئے گا۔ دیکھیں جس طرح آپ نے مرزا صاحب کے متعلق بات کی ہے کہ وہ بھی امت مسلمہ کی طرف ایک مطلب لیڈر رہنما، یا آپ ان کو پیغمبر مانتے ہیں، چلیں یہ یہاں پہ آپ کی بات، تو جو آپ کا مجدد ہے جسے آپ مجدد کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی امت مسلمہ کے لیے ہونا چاہیے نا؟ بالکل ہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن وہ اس کے پاس پھر جی، اب میری بات پوری ہونے دیجیے۔ اچھا پوری کر لیں، میری بات پوری ہونے دیجیے۔ تو پھر یہاں پہ اگر آپ ان کو امت مسلمہ کا کلیم کرتے ہیں، تو امت مسلمہ میں تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجدد جو ہے وہ آئے گا، یا اس طرح سوائے چاند ایک کے، یعنی امام مہدی کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ جی، جن مسلمانوں نے مرزا غلام احمد صاحب جو امام مہدی تھے، خاتم الخلفاء تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم ترین اعلیٰ ترین مقام، روحانی مقام پر وہ قائم تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے، اگر ان کو جنہوں نے نہیں مانا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا اس میں کیا تھا؟ اچھا تو پھر مریم مرزا صاحب کو مریم ماننا واجب ہے؟ جی، مرزا صاحب کو مریم ماننا واجب ہے کہ وہ مریم میں ہے؟ مرزا صاحب مرے بھی ہیں؟ مریم نہیں بنے تھے مرزا صاحب، مریم ہاں مریم، حضرت مریم، جی بالکل ماننا واجب ہے مرزا صاحب کے لیے؟ ہاں جی، جب آپ ان کا پر ایمان لائیں گے تو سارے دعوے ان کو مانیں گے نا۔ اچھا تو آپ میں سے کوئی اگر ان کو مریم نہ مانے تو پھر تو اس کا مطلب ہے اس نے پھر مرزا صاحب کو نہیں ماننا پورا۔ اچھا ٹھیک ہے، مرزا صاحب کو یعنی مریم مرد ماننا، سے عورت بن گئے مرزا صاحب، یہ ماننا پڑے گا ہمیں؟ جی، مریم عورت نہیں بن گئے، مریمی صفت ہوتی ہیں، مریمی صفات ہیں۔ نہیں تو وہ نہیں، وہ تو نام کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عنوان خزائن میں خدا نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، سورہ تحریم سے اپنے آپ کو مریم ثابت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اور قرآن کی آیت ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم لفظ مٹا کے مریم ڈال دیا، کہتے ہیں کہ ان پر الہام ہوا یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہاں، لیکن اصل بات ہے کہ اس یہ الہام میں اللہ ساری نے باتیں میرا آپ نام مریم رکھا۔ ہاں، یہ ساری باتیں آپ ایسی کر رہے ہیں اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مریم صفت ہے جو ان کو ملی۔ نہیں، یہاں الہام میں تو مریم صفت کا نہیں بتایا گیا، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، خود ترجمہ کر رہے ہیں کہ تو مریم صفت ان اپنے کو ملی دوستوں ہے کے ساتھ رہو۔ ہاں جی، تو مریم صفت ملی ہے، صحیح مراد ہے۔ اچھا تو پھر حمل سے بھی ہو گئے تو 10 مہینے مریم کا حمل۔ صفت ملی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری ذریت میں ایک ابن مریم ہوگا جس کو انہوں نے ذکی غلام کہا ہے۔ تو ابن مریم وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ جنبہ صاحب ہیں۔ جنبہ صاحب تو مرزا صاحب پھر ابن مریم اس سے نکل گئے؟ نہیں دیکھیں طارق بھائی، اگر آپ کے یہ عقائد ہوں گے تو پھر آپ کو قرآن پاک سے دستبردار ہونا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، بات سنیے، اگر آپ یہ عقائد ظاہر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو قرآن پاک سے دستبردار ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ قرآن پاک آپ کے عقائد کے بالکل برعکس چل رہا ہے۔ قرآن پاک اسی لیے تو یہ ملت اسلامی سے خارج ہے نا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا کہ جس طرح یہ جو خلافت قائم ہوئی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اسی طرح خلافت قائم ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا آپ جو اپنا فلسفہ نہ بتائیں جو میں بتا رہا ہوں۔ میں تو قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں نا۔ نہیں، میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کو ہی ماننے والے 73 فرقوں میں ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، وہ سارے قرآن پاک کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی ایک منٹ رک جائیں، 73 فرقے قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جعفری صاحب ایک سوال کر لیں۔ مانتے ہیں نا؟ ہاں، تو پھر بھی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، کافر بھی کہہ رہے ہیں، نکاح بھی توڑ رہے ہیں۔ فرقوں کی بات اب میں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو نہیں، میں فرقوں پہ جواب دے دیتا ہوں۔ علیحدہ ہیں۔ یہ طارق صاحب نے جو سوال کیا ہے یا جو ایک اعتراض کیا امت مسلمہ میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں، اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا، بات سنیے، یہ مذہبی فکر ہے،
یہ جو یہ جن کو مذہبی آپ فرقے فکر کہہ ہے۔ رہے ہیں نا، یہ ہاں، مذہبی فکر ہے۔ تو یہ مذہبی بات سن فکر لیجئے، سے میری بات تحمل ایک سے سن دوسرے لیجئے، کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قتل کرنے کا واجب میری القتل بھی ہو بات جاتی ہے میری مذہبی فکر سے۔ میری بات تحمل سے سن لیں گے تو آپ کو شاید مزہ بھی آئے گا، میں بھی آپ کی بات مزہ سن کے بڑا کہہ رہا آ ہوں۔ رہا ہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ تو طارق پھر آپ جان شاید صاحب بات ہی نہیں کرنا چاہتے سر۔ طارق جان صاحب لگتا ہے آپ نا کچھ پورا ہفتہ ہو گیا آپ کسی اور موڈ میں ہیں، تو آپ بات کر لیں یا ہنس لیں، دونوں میں سے ایک کام کر لیں۔ نہیں آپ بھی ہنس رہے ہیں نا آگے سے، ابھی یہ صاحب جو بول رہے تھے آگے سے ہی کر رہے تھے، وہ بھی تو آپ کی یہ علمی ایج کے ہیں گفتگو اور ایسی آپ ہوتی ہے دونوں ہی سے۔ ایک دونوں ایج کے ہیں، تو پھر شاید وہ ایج میں جا کے 70 پلس جو بندہ ہوتا ہے پھر اس میں کچھ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہوں گی، نہیں لیکن ہم میں سے 70 کوئی بھی نہیں پلس، ہنس رہا، ہم میں ہاں سے جی، کوئی بھی نہیں ہنس رہا، نہ جعفری صاحب ہنسے ہیں، نہ میں ہنسا ہوں، نہ کوئی ہاں اور بھائی ہنسا ہے یہاں پہ۔ جی نہیں، میں نہیں ہنسا، تو آپ جعفری نہ صاحب ہی سے میں بات کریں، ہنسنا وہ چاہتا جواب ہوں۔ دے رہے ہیں، جواب لے لیں ان سے۔ جی دیکھیں، یہ جو مذہبی فکر کے متعلق آپ نے جو فرقہ وارانہ یہ بات کی ہے نا، اس میں کچھ لوگوں نے ایسے فتاویٰ دیے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ آپ اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے ایسے کر دیا، یا اسلام میں کوئی کجی تھی تو یہ لوگ مختلف نظریات، یہ لوگوں کے علماء کرام کے محققین کے نظریات ہیں جو فقہ بن گئی، لوگوں نے اس کو فقہ بنا لیا۔ ورنہ کیا کوئی شیعہ سنی یا کسی کا کوئی ہے اس میں کوئی ایمانیات میں کوئی فرق ہے؟ جو بنیادی ایمان ہوتا ہے اس میں کوئی تضاد نظر آتا ہے؟ یعنی کسی شیعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لیا، یا کسی سنی نے کوئی ایسی بات مان لی؟ بلکہ شیعوں نے تو اتنے مقدمہ ان کا جو شیعوں کا ہے معصومیت کا، امامت کا یا وحی کا، شیعوں نے بھی یہ جسارت نہیں کی کہ ہم حضرت علی کو نعوذ باللہ من ذالک ہم نبی کہہ دیں۔ انہوں نے بھی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، داماد تھے یا ان کے رشتہ دار تھے، نبی نہیں تھے۔ لیکن جو آپ نے دعویٰ نبوت جو مرزا صاحب نے کیا وہ تو بالکل فٹ ہی نہیں بیٹھتا، جس میں پہلی دلیل میں یہ دوں گا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کالج الہیہ سے تعلیم یافتہ ہوتا ہے، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ تصدیق ضرور کرتا ہے وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی یا آنے والے کی، لیکن وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق کلام کرتا ہے، جو اسے وہی ملتی ہے وہی آگے قید۔ تو مرزا صاحب تو فقہ حنفیہ کے مقلد رہے ہیں، پھر وہ اسکول یا کسی مدرسے میں بھی طالب علم رہے ہیں، تو یہ بات فٹنگ، یہ یعنی جو نبوت کا منصب ہے، یہ اس پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا نبی تھا جو محتاج تھا علمی طور پہ بھی، پھر 60-65 سال یا مطلب 50 پلس ہو کے اس نے یہ بات اس کے ذہن میں آئی کہ میں تو گمراہی پر تھا، کہ میں فقہ حنفی کا مقلد تھا اور آج مجھے دعویٰ نبوت کرنا چاہیے کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں امت کی۔ تو یہ چیز آپ کے مقدمہ سر بالکل ہی وہ فالس نظر آتا ہے نا۔ میں انتہائی انکساری کے ساتھ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو بےدبی کروں آپ کے اکابرین کی، لیکن جو اکابرین نے کام کیا ہے وہ بذات خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی توہین کا ایک ریزن بن جاتا ہے، باعث بن جاتا ہے۔ جی بات کیجیے۔ جی، یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں نا، یہ آپ کے دماغ کی اختراع ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، وہ معیار ہے جو آپ لوگوں نے خود قائم کیے ہوئے ہیں۔ جو ایک نہیں نہیں، نبی ایسی بات ہوتا نہیں ہے، اور اب سن لینا پوری ہے۔ جی بات، جو جی جی ایک تو سنیں۔ پہلی بات آپ نے کہا کہ جی یہ فکر میں فرق ہے، لیکن دیکھیں نا، یہی سنی مسلمان ایک دوسرے کے مسجدوں میں جا کے ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، اور ان کو نہیں نہیں، ایسا کوئی ان کے مسئلہ نکاح نہیں، بھی۔ نہیں نہیں، ایسا یہ کبھی نہیں ہوا۔ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کہاں پہ پیدا ہوئے جی ہیں؟ میں پاکستان، میرا تعلق ہاں جی، گجرات سے ہے، کبھی پاکستان ایسا میں نہیں ایسی ہوا کوئی کہ مسجد بات میں جا نہیں کے ہے، ہزارہ اپنا کے کیا شیعوں نام کو ہے چوہان مار مار صاحب؟ کے بسوں سے مارا ہے انہوں نے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا؟ اور پھر جی یہ کہ نہیں، مسجدوں میدان میں جا لگتے ہیں، کے خود کش حملے کیے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کا؟ نہیں میں بذات خود جانتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، یہ میدان لگتے ہیں فرقہ ہاں ہاں، واریت میں، جو تو لوگ قتل ایک دوسرے کرتے کو ہیں نا، جو اسی سیاسی مفاد اسی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو بنیاد کی بیرونی فنڈنگ مطابق۔ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہاں جی، جی ہاں جی، پوری بات سن لیں، اب آپ تبصرہ نا آپ جی بعد میں کریں پھر۔ آپ جی کہتے جی ہیں نا کہ ضرور، آپ کی بات پوری سنی جائے تو دوسرے کو بھی موقع دیا کریں۔ جی یہ بسم جو اللہ ضرور۔ قرآن ایک ہی ہے، رسول ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، اور سنی کافر، شیعہ کافر، بریلوی کافر، یہ ہر وقت صدائیں یہ بلند ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فہم ہے قرآن کے متعلق، یہ میرے مطابق بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں
نبوت کا مقام مل سکتا ہے، صدیقیت، شہیدیت، صالحین کا مقام مل سکتا ہے، اور یہی جو بات ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے دوسرے نبیوں سے جدا کرتی ہے۔ پہلے نبیوں کی جو اطاعت سے صرف صدیقیت تک کا ملتا تھا مقام، لیکن سورہ نساء کی آیت 70 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس نبی کی اگر اطاعت کرو گے تو پھر نبی، صدیق، شہید، صالحین، یہ تم لوگوں کو انعامات ملیں گے۔ اور یہی انعامات ہم مانگتے ہیں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام کیا کیا؟ وہ نبوت اور حکمت عطا کی تھی نا، تو یہی ہم مانگتے ہیں۔ درود شریف میں بھی یہی مانگتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو رحمتیں اور فضل و برکات نازل ہوئیں وہی ہم پر بھی کرنا۔ تو ایک طرف آپ دعا مانگتے ہیں، دوسری طرف آپ انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ ہے آپ کے فہم کی بات ہے۔ دوسرے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی آئے گا، اور یہ کہ مسیح ابن مریم آئے گا، اس کو آپ نے ماننا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے فرما دیا ان اللہ لیبعث لہذ کل مئۃ راسن من یجدد لہا دینہا، یعنی یہ ان کی حدیث ہے کہ یبعث کا لفظ ہے کہ مبعوث ہوگا۔ مبعوث وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اور وہ الہام پا کر تو کھڑا وہ ہوتا امام ہے یا نبی ہیں؟ مرزا صاحب جو ہیں وہ امام ہیں یا نبی ہیں؟ ہے۔ نبی کا مقام ہے نا ان کا، نبی سے مراد یہ ہے، مقام دیکھیں، نہیں نبی سن لیں نا ہونا بھائی، الگ ابھی بات ہے، سن لیں، میں مقام نبی ہونا سے الگ بات ہے۔ بس سن لیں بھائی، نبی سے مراد کیا ہے؟ نبی سے یہ مراد جی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ قرآن مجید آخری جی شریعت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد اب صرف ان کی اطاعت میں مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا انعام ملے گا، اور ایسا شخص جس جی کو مکالمہ مکاتبہ الہیہ ہو اور وہ معمور ہو تو اس کو نبی کا نام دیا ہے۔ مرزا صاحب نے یہ ایکسپلینیشن کی ہے کہ وہ نبی کا مقام رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مرزا بات صاحب آپ کی ابھی کلیئر نہیں ہوئی سر، ایک منٹ مختصراً پوری یہ بات ہے سن لینا، کہ پھر آپ مرزا اپنا صاحب سوال نبی کریں۔ تھے یا نبی کے مقام پر تھے، یہ بات آپ، کیونکہ ہاں تو دوسری بار ابھی آپ میں نے غلط یہی سٹیٹمنٹ بات دی ہے میں نا۔ بیان کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب جی امام جی مہدی بھی ہیں اور خاتم الخلفاء بھی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کا خلیفہ، مجدد الف آخر بھی ہیں، یعنی تجدید کے کمالات جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کمالات ختم ہو گئے، ایسے ہی تجدید کے کمالات حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر ختم ہو گئے۔ تو مرزا غلام احمد صاحب کو ایک اکیلے شخص ہیں جن کو نبی کا لقب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبی کا مقام تمام جو مجددین ہیں ان کا مقام ہے، کیونکہ کوئی وہ حدیث مکالمہ ہے پاک آپ کے الہیہ پاس سے ہے۔ کہ کوئی حدیث یا قرآن پاک کی نص ہے آپ کے پاس کہ نہیں، رسول میں نے اللہ آپ نے کو کوئی قرآن اپنے پاک کا بعد بتا آنے دیا نا، والے ایک تو سورہ نساء مرزا کی آیت صاحب کے 70 متعلق؟ ہے، سورہ نساء نہیں، جی مرزا صاحب کے نام سے تو کوئی نہیں، نہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اس طرح اوکے چلیں ٹھیک ہے۔ نام کے ساتھ کوئی بتائی جاتی، ورنہ پھر ایمان لانے کا کیا سورہ مطلب نساء کی آپ نے آیت نمبر کون سی بتائی؟ 70۔ آیت 70 آپ کی 69 ہوگی پھر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ کیونکہ آپ نے نا ابھی تک آپ کی بات سے جو ایک نابالغ انسان جس کی کوئی علمی وسعت نہیں ہے وہ بھی یہی نتیجہ حاصل کرے گا کہ آپ مرزا صاحب کو نبی کلیم کر بھی نہیں رہے اور ان کی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ وہ میں نے آپ نبی کو کی بتایا کہ وہ نبی یعنی ہیں، ان کو نبی کا لقب ملا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں لقب ملنا ایک اور چیز دوسرے ہیں ہوتی نا ہے۔ خلیفہ، نہیں یہ معصومیت دوسرے یہ ہیں، ہے ان وہ کی، دوسرے ہیں، کیا نام ہے جعفری صاحب، یہ پہلے یہ تو دیکھ لینا، جو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سین صاحب، یہ مانتے ہیں مرزا جی مسرور جی صاحب کو، تو یہ نہیں مانتے اپنا نا۔ اچھا تو ان میں بھی یعنی نہیں، وہ مرزا فرقہ مسرور صاحب واریت کو ہو مانتے چکی ہے۔ لیکن وہ مرزا غلام احمد صاحب کو تو مانتے ہیں نا۔ نہیں یعنی آپ میں بھی فرقہ واریت کا ہے السر؟ یہ ہاں جی بالکل۔ جمبا صاحب کو اس وقت اپنا یہ جمبا فرقہ کے ہیں نا، یہ ان کا فرقہ ہے، یہ بھی ایک ان اچھا کا اچھا فرقہ اچھا ہے۔ اچھا 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 فرقے اچھا بننا یعنی یہ تو بالکل نیچرل ہے، یہ تو جب بھی چلیں میرے نیا فرقوں پہ مجدد آپ آئے گا اس اعتراض کا کر رہے نیا تھے فرقہ ویسے ہوگا۔ طارق بھائی، ہاں جی میرے انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ میرے فرقوں پہ اعتراض کر رہے تھے جس میں میں نے کہا کہ یہ مذہبی فکر ہوتی ہے، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پہ اعتراض کیا لیکن آپ اپنوں کو نہیں اعتراض کر رہے، تو اٹ نہیں، مینس آپ میں نے بھی نے پھر وہ آپ کو یہ بات جی بتائی تھی
کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی قرآن جو ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اسی قرآن جی سے اختلافات ہوئے ہیں نا، جی قرآن نہیں، وہی قرآن پاک بنیاد میں وہی کوئی ہے، اختلاف لیکن نہیں ہے اختلافات کسی ہیں۔ کو، نہیں کوئی اختلاف جعفری نہیں ہے، بھائی پوری یہ امت ان میں کو کوئی حلیفہ شیعہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، یہ جو جمبا صاحب والے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارے اور میں وہ نہیں بھائی، سسٹم اچھا ہم نہیں ہے، ابھی ان کو یہ مجھے نہیں مانتے بات ہیں، سنی ہے، حضرت کو وابی وہ علی ہے، دونوں مانتے نبی ہیں۔ شیعہ مانتے ہے، ہیں، ان یار کے علی اور دونوں اچھا ہم دونوں نبی مرزا مانتے صاحب کو ہیں، نبی مانتے ہیں، مانتے ہیں نبی ہے، ہاں جی، نبی وہ مانتے ہیں، لوہری سب جماعت کچھ والے مانتے نہیں ہیں۔ مانتے، ہمارا اچھا لوہری جماعت میں لاہوری نہیں جماعت تعلق والے، ہے۔ ہاں وہ ان کا ایک تیسرا فرقہ ہے، وہ نہیں مانتا، ہاں، سوری جناب، تیسرا فرقہ بھی آ اپنا گیا، ہاں ایک اور فرقہ ہے ان کا نا، جعفری صاحب وہ نہیں مانتا۔ ہاں جی، تے او دو چار آئی نویں سی آن آئی والے سی نے آئی اور سی بھی اندر پہ مارکیٹ لگے نہیں وہ رہندے جتنے مرضی آندے جان، لیکن اصل بات ہے کہ ہر صدی پہ ایک نیا فرقہ بنے گا جو اس مجدد کا فرقہ ہوگا، اور وہی فرقہ ہے جو خدا کا فرقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک فرقہ ہوگا جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب خلیفہ اچھا ہوگا۔ اپنا چوہان صاحب آپ نے بتانا ہے کدھر فرقے کا بولا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، یا آپ نے دعویٰ کیا ہے، بتایا، اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ دکھانا۔ کیا دکھاؤں؟ جی بالکل، یعنی جو حوالہ آپ دے نا منصب جہاں دے لکھا رہے ہیں، ہوا ہے۔ نہیں، اگر نہیں پتا تو گوگل کر لیں، یہ حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو حق پر قائم ہوگا، جو وہ مرزا کا ہوگا، وہ مرزا صاحب کا ہوگا، ہے نا؟ نہیں مرزا صاحب کا نہیں ہوگا، اس کا ہوگا جو خدا تعالیٰ کا اللہ اکبر، مجدد ہوگا، اس کا فرقہ ہوگا۔ خدا کا خوف کرو، کوئی عقل نال کر تسی کرے بھی کرو، تسی نہیں کرنا۔ نہیں مرزا صاحب کی جو آپ نے جتنی کوالٹیز بتائی ہیں، دیکھیں آپ نے قرآن پاک کے مطابق بھی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ کے یہ عقائد ہیں کہ وہی سیدہ مریم کے ساتھ بھی تعبیر ہو رہے ہیں، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تعبیر کیے جا رہے ہیں، یعنی ایک شخصیت، ہاں جی، وہی مسیل بھی تعبیر کیے جاتے ہیں، وہی وہ بروز بھی کیے جا رہے ہیں، تو اٹس آل کانٹرڈکشن نو، بہت زیادہ کانٹرڈکشن تو کانٹرڈکشن کوئی آ نہیں رہی ہے ہے، نا۔ ایک ہی شخص کے متعلق بتایا جائے بالکل اس ہے کا سر، کیا مقام ہے کہ وہ نہیں مریم سب سے بڑی نفل تو کرنے میں جی ان سب کی سے بڑی تو مریمی یہ صفات کی کانٹرڈکشن ہے بات کہ ہو رہی ایک ہے۔ انسان کے اندر عورت کی صفات بھی آپ ڈال رہے ہیں اور مرد کی بھی ڈال رہے ہیں، وچ از نہیں تو کمپلیٹلی اب کانٹرڈکٹڈ۔ دیکھیں نا، اب میں آپ کا کیا کروں آپ کے دماغ کا، کہ میں نے آپ کو کہا ہے مریمی صفات مرد میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کس کیونکہ طرح؟ اللہ یعنی تعالیٰ نے جو کوئی ایک مثال مثال دی ہے دیجیے، مومنین کی، ایک جی کوئی حضرت دیجیے۔ آسیہ کی اور حضرت مریم کی، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ سیدہ مریم کا تقدس صرف اور صرف ہم مسلمان اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ہاں جی، بات سمجھیے تو اللہ تعالیٰ نے مریم سے آپ کس مومنین طرح کو ان کی کیوں، صفات لے رہے ہیں؟ ہاں بتایا آپ نا مجھے کہ ان کی یہ، صفات بتائیے نا۔ ہاں جی مریمی صفات جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں سر، کہ صفات وہ، کوئی ایک بتائیے نا کہ ہاں کیا صفات ہیں؟ پاکیزگی، ان میں پاکیزگی ہوتی ہے، جو حضرت مریم کی یہ صفت تھی کہ وہ پاک دامن تھی، پاکیزہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے ساتھ کلام کیا گیا اور ان کو پیشگوئی دی گئی ایک ذکی غلام کی، یہی چیز مرزا غلام احمد صاحب کو دی گئی، یہی پیشگوئی ذکی یعنی غلام اس کی۔ صفت میں وہ حضرت مریم ہے، اس ہاں صفت میں، جی، صفاتی طور پہ، ہاں اور عیسیٰ کس صفت میں ہے جی؟ ہاں عیسیٰ کی صفت میں بھی ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جو ان کا پالا یہودیوں سے پڑا تھا، تو مرزا صاحب کو بھی ان کا مسلمانوں سے پڑ گیا۔ یہودی صفت مسلمانوں سے پالا پڑنا تھا، اس لیے ان کا نام بھی مسیح رکھ دیا گیا، اور اس وجہ سے بھی کہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مشابہت تھی وہ بھی پوری ہو، کیونکہ وہ بھی اچھا، تو خاتم محمد الخلفاء صلی تھے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ صفت مانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مشابہت ہے نا، وہ اس طرح پوری ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی خاتم الخلفاء آیا جو مسیح کہلایا، اور یہاں پہ بھی خاتم الخلفاء آیا جو مسیح کہلایا۔ ویسے تعجب ہے مجھے، میں آپ کو یہی انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، آپ جتنے کو بھی بھی کرنی نظریات چاہیے، آپ نے کیونکہ بتائے ہیں۔ آپ تو جی فاسقین بالکل میں بالکل، شامل ہیں نا، آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ فاسق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یرضی جی عن القوم الفاسقین، فاسق سے اللہ تعالیٰ راضی ہی نہیں ہوتا، تو آپ کی دعائیں اور عبادتیں آپ لوگوں کے منہ پہ ماری جی جائیں جی، گی، کیونکہ آپ فاسقین میں شامل ہیں۔
آپ کے تو جھوٹا آپ ہونے کو کی فکر دلیل پتہ ہے کرنی کیا ہے؟ چاہیے، انکار آپ نے معاف کیا، کیجیے گا، ایک منٹ، ہم تو یہ مومن ہی اوتھینٹک ہیں۔ دلیل دے رہا ہوں. دیکھیں نہیں، آپ کے اکابر ہیں، آپ ان کی عزت کیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے، جس طرح آپ نے مجھے فاسق کہا ہے نا، اسی ہاں طرح آپ نے فالس مرزا صاحب کو یہ سب کچھ مان لیا ہوا ہے. یعنی مجھے بھی آپ نے غلط بنیاد پہ فاسق کہہ دیا، اور ان کو بھی آپ نے غلط بنیاد پر یہ تمام تر چیزیں مان نہیں، لی. میں نے بنیاد آپ سے تو نہیں آگے پوچھنی نا، میری بنیاد جو ہے نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ میں سار ہو بالکل گیا نا. صحیح بنیاد پر قائم ہوں۔ یعنی مجھے آپ نے فاسق بنا دیا ہے بڑے ہاں جی، آسانی سے، اور نہیں، آسانی سے آپ نے ان کو یہ ذل ہاں میں بروز بتاتا ہوں اور کیوں فاسق میں نے کہا ہے۔ صفت مریم. سورہ جی آیت بتا استخلاف دیجیے. جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جی فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی جب جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ آیت استخلاف کے متعلق آ جائے، جو مجدد ہوتا ہے وقت کا، اس کا جو انکار کرے گا وہ فاسق ہوگا۔ تو آپ نے انکار کیا ہے نا، تو یہ قرآن آپ کو فاسق کہہ رہا ہے، اچھا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ چلیں اس طرح نہیں، وہ جو خلیفہ ہیں اور جو میں ان کو بخوبی ان کی اطاعت بھی کرتا ہوں، اولی الامر کی بھی کرتا ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کی بھی کرتا ہوں. آپ کا کون سا مرزا خلیفہ ہے؟ صاحب کے متعلق اب بات سن لیجیے، وہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہم تو چلے 4 ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین مانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور مولا علی لاجپال ہیں. ہم ان کو خلفائے راشدین مانتے ہیں اور حق پہ مانتے ہیں. اور دوسری چیز، یہ جتنی صفات آپ نے بتائیں، کسی نبی نے اپنے متعلق اتنا پراپوگنڈا کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سچے تھے کہ مجھ میں صفات موسیٰ کی ماں بھی ہیں، یا مجھ میں وہ ابراہیم کی بھی یہ صفات ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو ضرور تھے، ان کے اہل و عیال بھی، وہ بھی، اور نبوت کا منصب ملتا گیا تو وہ نبی بھی ہوئے، اور انہوں نے تو اتنے کلام لے کے آئے ہیں، اتنے معجزات لے کے آئے ہیں. مرزا صاحب کا تو کوئی قتال بھی ثابت نہیں ہوتا کہ چلیں اگر ہم یہودی صحیح، یہودی صفت تھے ہم لوگ، تو قتال ہی کرتے کوئی مسلمانوں سے کہ چلو بھائی سیدھے ہو جاؤ، اللہ کی قتال حجت کیوں آ گئی، کرتے؟ یا مانو یا پھر. قتال کیوں کرتے؟ یہ آپ نے کون سا معیار نیا نکال لیا قتال کرتے؟ جی معیار اسی لیے یعنی کیا نا، جب خون رسول اللہ بہانا صلی ضروری اللہ ہوتا ہے علیہ کون سا؟ وسلم نے. جی نہیں، حضرت بات محمد سن صلی اللہ لیجیے. علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائی گئی تو ان کو تلوار سے جواب انہوں نے دیا، ان کو اجازت دی گئی کہ تلوار جی سے جواب دو۔ میری مرزا بات صاحب سن کے لیجیے، خلاف میری تلوار بات نہیں سن اٹھائی لیجیے. گئی۔ کیونکہ مرزا صاحب باطل تھے اس لیے نہیں اٹھائی. اگر مرزا صاحب ہاں، کوئی تو حقیقی ہوتے. جب میں نے آپ کو جی فاسق کہہ دیا تو آپ نے باطل ہی ان کو کہنا ہے نا، تو آپ کہیں یہ آپ کا عقیدہ باطل ہے۔ تو ظاہر ہے، اب کروڑوں اور دلائل ظاہر ہے ملتے ہیں ان کے اپنے بھائی، کلام میں سے ہی ملتے ہیں عیسائی تو. 2.5 ارب ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کاذب ہیں، تو یہ ان کا جی عقیدہ جی ہے۔ اسی طرح آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور قرآن مجید میں نہیں، صاف ان فرما کا تو دیا کہ زیادہ تر لوگوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے، تو آپ اکثریت میں نہیں، ہیں، ان کا تو تو آپ خدا کو بھی پتہ مر ہے کہ آپ چکا ہے کا نا. کیا حال ہونا ہے پھر۔ ان کا تو جی، ان کا تو خدا بھی مر چکا ہے، ان کے نزدیک تو خدا کو سولی لگ گئی اور پھر وہ بیچارہ مر گیا. نہیں، ان کا خدا ہم تو اس خدا بات پہ ان کا خدا نہیں. بیٹا خدا وہ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری حکومت چلا رہا ہے، وہ مر نہیں گیا، وہ وہاں پہ زندہ بیٹھا ہوا چلیں ہے، آپ اور آپ کے یہاں خیال پہ میں چلیں، آپ اور مسیحی آپ کی دونوں. ہدایت کے لیے اسی نے آنا ہے اتر کے نیچے۔ السلام علیکم۔ نہیں، ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی جی بات مسعود بھائی. صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا اگر اجازت ہو تو۔ جی بات صاحب بولیں جی آپ۔ بسم اللہ. طارق صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ جو انہوں نے پوچھا ہے نا کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا بس اب آواز نہیں آ رہی آپ کی. نبی کے مقام کیا پہ ہے، نام اس ہے، کی ذرا ٹرین میں ہے نا، دو دوبارہ ٹوک بولیں۔ بات بتا دیں۔ نہیں، میرا خیال وہ ابھی کریں گے سوال، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میرا یہی سوال ہے، میں ٹرین میں آپ بات بتا دیں کہ وہ نبی ہیں یا نبی کے مقام پہ ہیں، نہیں، وہ نبی ہیں، صرف ان یہ کو نبی بتا کا دیں، میں لقب نے دیا گیا۔ سنا نہیں تھا تو میں ٹرین میں نبی دیکھیں نا، یہی تو بات. ایک منٹ جی بٹ صاحب، یہ کہہ آپ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، نبی کا آپ لقب کے دیا گیا. سورہ بقرہ ہے نبوت منصب ہوتا ہے سر، لقب نہیں ہوتا. یہ وہ بات اعتراف کسی کر بھی اہل علم سے آپ ہے، اس کی سنیں تصدیق. پلیز ہاں، تو منصب ہی ہے نا، نبی کا منصب ہے ان کو سر ہمارا یہ لقب عقیدہ میں اور ہے منصب کہ میں نبوت بہت مقام کے فرق ہوتا لحاظ ہے. سے ختم وہ نہیں ہوئی، کہہ جاری ہے، اور وہ رہے ہر ہیں جو کہ مجدد ہوتا ہے وہ معمور ہوتا ہے اور نبی آپ کا مقام رکھتا ہے۔ پلیز لیکن مرزا طارق صاحب صاحب کو بات امام پہ مہدی قائم اور رہیں۔ خاتم الخلفاء ہونے کی وجہ سے
اور ابن مریم کا مسیح ہونے کی وجہ سے میری حضرت بات سنیں، ایک آپ ایک نبی کا ان کو مقام دیا ہے، ان کو میں نبی کا لقب دیا، نام دیا ہے، منصب دیا ہے، منصب بھی وہ دیا ہے، ظاہر منصب بھی ہے تو مقام بٹ ہے۔ صاحب آپ کے سگنل نہیں، باز نہیں آ رہی، اسی لیے آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ سر بات سن لیجئے، دیکھیں ایک آدمی بہادر ہے، وہ فطری طور پہ بہادر ہے، ٹھیک ہے، اسے بہادری کا اگر کوئی لقب دے گا تو وہ وہ بہادر تو آلریڈی ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا، اسی طرح اگر کوئی پیغمبر ہے، معاف یہ کیجیے گا، بات ایگزامپل سن کوئی لیجیے، ریلیونسی ہے یہاں پہ اس چیز کی؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں اگر تو مرزا صاحب ایک نبی تھے تو پھر ان کو یہ لقب دینے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ نبی ہیں؟ نہیں، نبوت لقب نہیں ہے، نبوت ایک منصب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں اگر جی، میری بات سمجھ مرزا پا رہے ہیں صاحب کا جو جی، نبوت کا منصب ہے نا، وہ ملا ہی اس وجہ سے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے، ان کی امت کے تھے۔ تو یا حضرت اللہ، محمد آپ صلی میری اللہ بات علیہ نہیں وسلم سمجھ نے رہے۔ بتایا ہے کہ مسیح ابن مریم جو لقب ہوگا وہ نبی ہوگا، نبی اللہ اچھا، نبی اللہ ان کو کہا گیا۔ لقب یہ ہوتا ہے جس طرح ابو القاسم یہ رسول خدا کا لقب تھا، مجتبیٰ، ہاں جی، سوری ہاں مصطفیٰ، ہیں ہاں جی، اس ہاں جی طرح رحمت اللہ عالمین یہ ہاں لقاب تھے، جی لیکن نبی ہاں جو ہے وہ تو ان کا ہاں منصب تھا۔ ہاں، منصب ہی جی، ہے، لیکن نبی کہہ کے ان کو پکارا گیا ہے۔ اس سے یہ میری مراد ہے لقب سے، کہ مجدد مجھے کا نبی کا مقام ہے، لیکن ایک شخص کو نبی کہہ کر پکارا گیا ہے، باقی سارے مجھے مجددین نہیں ہیں۔ پتا آپ کا مجھے نہیں پتا اس بات کا آنیسٹلی کہ آپ کا علمی پس منظر کیا ہے، کیونکہ جو بات میں کر رہا ہوں نا وہ شاید آپ کے یا تو قانون کے اوپر سے گزر جاتی ہے نہیں یا آپ اس کو ہاں تسلیم نہیں بالکل کرنا آپ صحیح چاہتے۔ کہہ رہے ہیں، کانوں سے جی، گزرے گی، اس وجہ سے کہ ہاں ہمارے بالکل، پوائنٹ آف ریفرنس علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں تو یہی آپ کو سر کہوں گا، آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، صرف سن لیں میری بات، اب اس کے بعد آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ میرے ساتھ بحث کرنے کا کیا فائدہ جبکہ ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس ایک ہی نہیں ہے، آپ کا بالکل میں آپ مفہوم کو اور ہے، دعوت حق دینا میں چاہتا ہوں اپنا نا، مفہوم میں بیان کر چاہتا رہا ہوں ہوں۔ آپ جنت میں جائیں، نہیں میں میں چاہتا بھی ہوں چاہتا ہوں جنت میں جائیں، اور جی، آپ مان لیں اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا ہے وہ ہے، اس کو مان لیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے قیامت تک۔ آپ اس کا انکار کرتے ہیں، آپ ہاں حضرت تو محمد صلی اللہ کم و علیہ بیش وسلم کا 1,24,000 مقام کو ہم گھٹاتے مان ہیں، لیں۔ تو آپ کہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود ہوں گے، کیونکہ آپ تو دیکھیں ان کا مرزا صاحب نے نہ تو کوئی قتال کیا، نہ کوئی انہوں نے کسی قسم کا اور کوئی پھر کلام اللہ قتال، تعالیٰ کی اور طرف سے ان کو قتال ملا۔ کہاں لکھا ہے نبی نے ہر وقت آ کے قتال کرنے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مرزا صاحب کو قتال کی اجازت نہیں تھی یا ہو سکتا ہے نہیں، وہ قتال کی ان کو شاید ضرورت نہیں تھی، میں ان بھی، کے حالات ہی نہیں تھے اس طرح اچھا کے چلیں قتال کرنے کے۔ چلیں، نہیں وہ کیوں آپ نے قتال مثال دی کرنا تھی ہے؟ نا کہ خام وہ خواہ کوئی یہودیوں خون کی بہانا طرح کوئی کے اچھی لوگوں بات کو، ہوتی ہے؟ چلیں تو کوئی کلام لے کے آنا چاہیے تھا ان کو، کوئی ہاں، مصحف لے کے 85 آتے جس کتابیں طرح ان کی، دیگر ان انبیاء علیہ سارا السلام کلام کو۔ ان کا ہے، 85 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اسی کلام میں ہی کہتے ہیں نا کہ ان کو جو 10 دن کا یا پتہ نہیں کتنے دن کا حمل ہوا تھا، اب یہ بات ہاں بھی اپنے آپ میں ایک تضاد ہے بہت ہاں، بڑا کہ نہیں اس میں مرد تو کو ذات 10 نہیں، یہ مہینے کا تو روحانی 10 بات ہے، مہینے استعارہ کا کی بات ہے۔ جی 10 مہینے 10 کا مہینے عمل کا ہوا حمل، تھا۔ ہاں، 10 اب اس مہینے پہ کا بھی عمل آپ ہوا ہے، کوئی استعارہ ہے یہ، اس سے استعارہ یہ تو کچھ نہیں یہ کیا مراد ہے؟ کہ وہ اور سچ درد مچ بھی ان ہوا کا تھا، پیٹ بڑا اور ان میں سے کوئی بچہ نکلا۔ یہ درد تو بھی ہوا جو تھا، دیکھیں بہت تکلیف بھی جو ہوئی تھی بدبخت استعارہ معاف میں۔ لوگ کیجیے ہیں وہ گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں لکھا ہوا ہے بھائی جان، ہم آپ کیوں ذلت، بکواس کریں گے؟ کیا اچھا لکھا طارق ہوا بھائی ہے؟ ایک چیز بتا دیجئے، جی اردو ادب یا ایک جو کوئی بھی زبان ہوتی ہے اس کے اندر کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک مرد اس بات کا کلیم کر رہا ہے اور پھر اس کو تعبیر دے رہا ہے، یعنی اپنی طرف سے کافی ہاں مطلب چیزوں ہاں کو ہاں مکس کر کے کہ اس کے ہاں، مراد یہ ہے، مراد یہ ہے، مراد یہ ہے، کیا یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کا یہ کلیم اپنے آپ میں یہ ایک نیت سے بوسہ دے دیا تو اس میں بھی وہ جھک گیا، کیا وہ سجدہ ہوگا یا وہ قبر عثمان مبارک بھائی کو اگر دیکھے آپ گا؟ بات کمپلیٹ تو ہونے دیا کریں، آپ ایک بات بندے کی کمپلیٹ ہوتی نہیں، آپ اس میں سے دوسرا موقف کھینچ کے نکال لیتے ہیں۔ ویسے میں ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی سر قبر آپ مبارک کو دیکھیں نا، بوسہ دے آپ تو پھر کتنی کیا وہ تحمل سے آپ کی بات پوری سنی ہے، بات کو نا تحمل سے سنا کریں، اور تحمل سے جواب دینے میں نا بڑا مزہ بھی آتا ہے، تحمل سے سننے میں بھی۔ ہم کوئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے اور اس پر بڑا اعتماد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ختم نبوت پر ایمان ہے، اللہ اسی ایمان کے دولت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، ٹھیک ہو گیا۔
بات صرف اتنی کہہ رہا ہوں، میں کسی بزرگان دین کی نہ گستاخی کر رہا ہوں، میں تو میرا ماننا تو یہ شاید میں ان کی جوتیوں کے خاک وہ جو نیچے گوبر لگا تو میری حیثیت ان کے برابر بھی نہیں ہے. وہ اللہ والے تھے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا فیض ان کا اب تک ہمارے پاس ہے. اگر یہ نہ ہوتے، ان اولیاء کی قبریں نہ ہوتی، یہ بزرگان دین سفید داڑھی والے نہ ہوتے، یہ نہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں ہم کب کے برباد ہو چکے ہوتے سب کے سب. یہ اللہ نے ان کی فیض سے ہمیں اب تک بچایا ہوا ہے. یہ نبی کی امت پہ یہ بڑا کرم ہے. میں اس کا منکر نہ ہوں نہ یہ چیز. اب مقصد صرف اتنا ہے، آپ نے بات کی کہ بھائی سجدہ کوئی کر دے کوئی نہ کرے. دیکھو میرا بھائی بات سنیں، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے کس عقیدے سے کیا، کس نیت سے کیا، نیت تو اللہ جانتی ہے، اللہ جانتا ہے بہتر انسان کی نیت. پیچھے دیکھنے والے نے کہا یار اس نے سجدہ کیا میں بھی کروں گا، ٹھیک ہو گیا، اس نے بھی سجدہ کیا. ہم کتنے لوگوں کو یہ جانتے ہیں کہتے ہیں جی میرے آبا و اجداد کرتے تھے میں بھی کرتا ہوں. ایسا ہے، اکثر نے سنا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو ایسی چیز میں لبادے میں نہ اوڑے جس سے کسی کے ایمان کا خطرہ ہو جائے. اصلاح کرتے رہے کہ بھائی جاؤ ٹھیک ہے آپ ان کے وسیلے سے مانگو، سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا میرا بھائی. اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا، بزرگان دین نے منع فرمایا ہے، اولیاء نے منع فرمایا ہے. جایا کرو، یوں کر کے ترغیب دین کی دینی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یار وہ تو کر لے گا، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیری نیت کیا ہے. آپ ایک ایک سے نیت پوچھتے رہو گے. ہمارا کام ہے صرف بتانا جتنا علم ہے بس. اگر آگے کیسے لے کے وہ چلتا ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہم اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو. تو آپ نا تھوڑا سا بات کو سمجھ لیا کریں، سن لیا کریں. میں نے یہ سوال اپنے سوال کا جواب آپ نے دیا نہیں ہے. آپ نے کہا قبر پہ بوسا، دیکھیں میری بات سنیں، میرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک فار ایگزامپل اب تو جانے نہیں دیا جاتا، تو اگر قبر مبارک پر جانے کی اجازت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی قبر مبارک کو بوسہ دے دے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ یار دیکھو پہلی بات تو یہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، میری پہلی بات سن لیجیے گا، میں عالم نہیں ہوں. نمبر 2، اگر اس کی 4 دیواری اس کی باؤنڈری بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی قبر کی نشانیاں ختم کی گئی ہیں، حضرت فاطمہ کی نشانیوں کو ختم کیا گیا ہے، تو وہاں کے علماء اکرام نے حالات کو، ماحول کو، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ چیزیں بنائی ہیں. اب وہ کیوں بنائی ہیں، اس میں بہت سارے معاملات ہیں کہ لوگ بہت ساری عجیب و غریب کام بھی کرنے لگ گئے تھے. میرا ماننا صرف اتنا ہے، آپ جب روزے رسول پہ کون جاتے ہیں، عجیب و غریب کام کرنے لگ گئے تھے؟ سننے میں آیا تھا کہ لوگوں نے قبر کی مٹی اٹھانا شروع کر دی تھی. کہ جب پرانے احباب سے سنا کرتے تھے کہ وہ صحابہ کرام کی دوسری نشانی سے قبر سے مٹی اٹھانے لگ گئے تھے، ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ بھائی اب وہی تو بتا رہا ہوں نا. اب اس معاملے میں تو علماء بتائیں گے کہ مٹی اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے. نہیں پھر آگے کیا، اگر وہ اٹھانے لگ گئے تھے مٹی تو پھر منع کر دیا، کیا وہ سارا بتائیں نا آپ. تو بھائی میرے پاس جتنا مجھے سنا میں نے بتایا. انہوں نے مٹی اٹھانا شروع کر دی تھی اور لوگوں نے اس پہ معاملات اپنے گھروں میں لے کے جانا، وہ آگے تقسیم کرنا، ان کو اور بہت ساری چیزوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا. تو وہ ایک لمبا معاملہ چلے تو اس پہ منع کر دیا گیا تھا. پھر انہوں نے نشانیاں اس کی ختم کر دی کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کون سے صحابی رسول کی قبر کہاں پر ہے، کس کی قبر کہاں پر ہے. اب اس بارے میں دیکھیں، بات سنیں، میں عالم نہیں ہوں، میں اب سے پھر کہہ رہا ہوں اس معاملے میں اب علماء سے پوچھنا ہے. وہ جو ایسی بات ہے جب کہ آپ عالم نہیں ہیں، پھر ایسی بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کو بھی سے شفا حاصل کرتے تھے، اور جبکہ اور بھی بڑی روایات ہیں کہ آپ کے تبرکات جو ہوتے تھے ان سے بھی لکھا ہے صاف کہ مدد طلب کی جاتی تھی، یعنی شفا حاصل کی جاتی تھی ان تبرکات سے. صحیح حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے. تو پھر وہ جو منع کیا تو کیا فتویٰ دے کے منع کیا تھا، کیا بات کی تھی؟ یہ بھائی پوری یہی تو چیز بتا. دیکھو بھائی جان آپ بھائی عثمان بھائی، آپ جتنی میری بات سنیں، آپ نا وہ اس ٹائم وہ ایک مناظرے والی کنڈیشن بنا کے بیٹھے. نہیں میں تو آپ کے نالج. عثمان بھائی میری بات سنیں، میری بات سنیں. میرا ایمان، میری چیزیں صرف اس حد تک ہیں کہ میرا نبی آخری نبی تھا،
اس کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا. صحابہ و اہل بیت کا ادب و احترام ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں, ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اہل بیت فقہا اولیاء اکرام کی بتائیں, خدمات کو بتائیں. ٹھیک ہو گیا. ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا کن کن چیزوں سے منع کیا گیا, کیا چیزیں منع نہیں کی گئی. یہ جو ہے نا کہ قبر کو کیوں کیا گیا, یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑے, جب جس کو اللہ نے وسیع علم دیا ہوا ہے نا, اس باریکی کو وہ جانتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے کہیں سنا تھا کہ اللہ والوں کو نا ایک فیض ہوتا ہے, اللہ والوں کے پاس جو اللہ والے ہیں, کہ وہ محفلوں میں ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن لوگوں سے جو بدکار یا سود خور یا ان سے محفل میں بیٹھے ہوں تو ان کو ایک سمیل آتی ہے. جی جی, یہ اللہ میں نا والوں کو ایک حدیث سناتا ہوں, صحیح مسلم کی ہے. حضرت اسماء رضی تعالیٰ عنہ کہ مولا عبداللہ سے ان سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کسروانی تلسان کا جبہ نکالا جس کے گریبان اور چاقوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا. کہنے لگے یہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, جب وہ فوت ہوئی تو میں نے لے لیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے. ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے اور اس کے ساتھ بیماروں کے لیے شفا طلب کیا کرتے تھے. تو امام نووی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں صالحین کے آثار اور ان کے کپڑوں سے, ان کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کا استحباب پر دلیل ہے. بالکل ہے بھائی, میں نے کب کہا کہ دلیل نہیں ہے. تو لیکن وہ جو آپ نے جو بات سنائی ہے نا مجھے, جگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو قرآن پاک نے بھی اس کو بالکل واضح کر کے بتا دے. اس ہاں میں تو مرزا قرآن صاحب پاک نے نے کوئی تیر کیا نہیں نا. چلایا. حضرت مرزا صاحب نے بھی یہ بار بار کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے, ان کی ماں ایک پاک دامن عورت تھی. یہ ان کا عقیدہ ہے. بالکل یہ تو بات وہ کر رہے ہیں کہ بالکل. یہودی یہ کہتے تھے. اچھا, اگر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وہی عیسیٰ ہیں جنہوں نے آنا ہے یعنی قرب قیامت, تو کیا مرزا صاحب اس سے پہلے بھی نبی تھے؟ کیا یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ دیکھیں نا, آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے جو میں نے ساری بات بیان کی؟ آپ پھر 0 نمبر پہ آ گئے ہیں. سمجھ تو میں سر نے آپ مرزا کو صاحب بتایا کی نہیں کہ آ یہ رہی, ساری مسیح امت کو عیسیٰ آج کی بھی بات لوگ. ہو رہی ہے. وہ اسی عیسیٰ نے نہیں تھا آنا, وہ تو فوت ہو گیا اپنی جگہ پہ. اچھا چلیں ایک اور چیز بتا دیں, کیا مرزا صاحب نے کسی اور بھی نبی کے آنے کی کوئی پریڈکشن کی ہے یا لکھا ہے کچھ؟ اور نہیں, مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ معمور ہونے کی وجہ سے وہ نبی کا مقام ہوتا ہے, نبی کہلاتا ہے, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تو ہر سر صدی پہ یہ آتے کہاں رہیں سے گے. آپ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا طارق بھائی؟ دیکھیں, مجدد اور چیز ہوتی ہے, نبی اور چیز ہوتی ہے. اور بھائی میں نبوت آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مرزا صاحب نے یہ عقیدہ, جو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہر مجدد نبی ہوتا ہے. آپ کے لیے کوئی اور چیز ہوتی ہے تو آپ اور چیز رکھیں. میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاؤں گا نا, کہ آپ دیکھیں کا بتاؤں گا. یہیں سے نہیں, یہیں سے تو مرزا صاحب کی مطلب چوری پکڑی جاتی ہے نا, کہ دیکھیں مجدد جو ہوتے ہیں آپ ہمارے نے چوری پاس جو پکڑ ہم. لی ہے نا, تو آپ فاسقین میں رہیں, جی منکرین میں آپ رہیں, مومن نہ بنے. تو یہ آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے. ولا تو حول جہنم ولا آپ کے لیے قوت انتظار الا کر رہی ہے, آپ انتظار کریں اس کا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے طارق آپ صاحب, پر, میں تو ہاں دعا نہیں, کر آپ پر سکتا بھی ہوں. رحم فرمائے, لیکن آپ کے لچھن رحم پانے کھانے والے ہیں نہیں ہیں. یعنی ایک انسان جس نے اتنے دعوے کر دیے ہیں, ایک ہی انسان ہاں اس میں تو سے اس میں پاک ایسی آ کیا گئی بات ہے, ہے؟ اتنے دعوے. ہاں, 10 جتنے مہینے مرضی کا دعوے حمل وہ وہ کریں. اپنے متعلق کہہ رہے ہیں. ہاں ویسے اگر جعفری اس صاحب وقت کوئی انہوں نے سائنس وہ بھی ڈیولپ کیا ہوتی بولا نا. ہوا ہے, کیا نام ہے وہ, کرشنا بھی ہیں, ہاں, کرشنا کرشن بھی ہیں, ہے نا. زرتشت بھی ولا ہیں. حول ولا قوت ہاں الا باللہ العلی العظیم. اگر میڈیکل اس وقت اسٹیبلش ہو چکی ہوتی نا, تو آئی ایم شیور کہ مرزا صاحب کا جو ذہنی ٹیسٹ تھا نا, ہاں وہ جی, ہونا چاہیے تھا. وہ آپ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا, وہ وہاں پہ بھی یہی ثابت ہونا تھا. قرآن نے تو خود وہ تو ایک کو لمٹ مجنون میں طارق کہا. صاحب, طارق صاحب وہ تو ذرا اخلاقیات ایک کا لمٹ میں بولا کریں, ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو لڑکے جوتیاں لگائیں گے سر کے اوپر, تو پھر میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب جوتیوں پہ نا آپ 1000 سرکار کے جوتیاں بارے میری میں طرف سے بولیں گے نا, ڈالتے تو ہیں. آپ کے سر پہ چھتر ماروں گا, میری بات ہاں, میں بتا. تم پہ لعنت ڈالتا ہوں, لعنت ڈالتا ہوں. میں تمہاری بات کرنی ہے, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. میں تم 1000 لعنت ڈالتا ہوں تم لوگوں پہ. میں فاسقین ہو تم, مجھے دھمکیاں نہ دیا کرو.
میں دھمکیوں سے ڈرنے جس والا بندے نہیں نے ہے، گل کی ہے میڈیکل دی لانتیوں کی بات دھمکیوں سے تو میں بالکل لیکن نہیں یہ ڈرتا۔ بات ہے جھوٹے دے بارے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو پر مجنون کہا گیا ہے، اور جاہل انسان کس نے اور کہا؟ کاذب پاگل کہا گیا انسان ہے، میری ساحر بات کہا سن. گیا ہے، قرآن اس سے کہہ رہا ہے مجنون ولا ہے. جاہل حول ولا انسان، قوت الا جاہل باللہ انسان العلی اور العظیم۔ میری قرآن بات پڑھ۔ یہ وجہ ہوندی ہے کہ تسی لوگوں کو الگ کھاندے ہو. دیکھو نا بندے نے اور بڑا میں پیارا تیری سوال گالاں تھوڑے دے کیتا اتے ہے. لعنت اور پانا ہے بات سن، بھائی، ایسا جاہل وہ دنیا تو وہ ہوتا ہے کہ لعنتی مرد سب ہو تو گئے ہوتا حمل ہو ہی گئے. اللہ نے تو کہا اور ہے جواب کہ دیتا ہے، محمد نہ کبھی میرا بہکے سوال ہے، ہیں نہ تو کبھی میرا سے گمراہ ہو ہوئے جاتا ہے، ہیں۔ تینوں ہویا کہ حمل؟ آپ کی اتنی عقل ہے، تیرے میں پہ کہہ حمل رہا ہوں ہویا؟ لوگوں نے ان پہ الزام لگایا، دار ہے کہ یہ منکرین نے الزام طارق، لگایا ان کے اوپر، جس کا انتہائی قرآن میں افسوس ذکر ہے طارق صاحب، چلے طارق بہت صاحب افسوس آرام سے ہوا پہلے اس بات وقت سن پر لینا، اپنا نا اس طرح لمٹ کراس کریں نا. آپ کو نہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ لمٹ مجھے نہ کراس علی کریں. تم مجھے دھمکیاں نہ دیا کرو، میرے تم نہیں نہیں، مرزا یہ غلام آپ احمد جب کو آپ سرکار پہ بات کریں گے پھر میں ہاں بولوں گا. میری نہیں، بات پھر یہی بھی بڑھا تمہیں رہا ہے، ہماری تمیز نہیں عزت کو چھوڑنی کوئی نہیں ہے، چاہیے ہمیں اب جو مرضی میں گالی نکال دیں، میرا جو کچھ مرضی نہیں کہہ بگاڑ دیں. سکتے، تم مجھ سے دھمکیاں نہ دیا کرو، اور کسی کو دھمکیاں دینے کی نہیں نہیں، ضرورت ہم نہیں، نے کیا کر لو گے تم میرا؟ ہم آپ کا کیا طارق صاحب بگاڑنا ہم چاہیں بس گے؟ یہی سر آپ تو کہتے خود ہیں بگڑے ہوئے ایک ہیں لمٹ آلریڈی۔ میں میں رہ کے یہ آپ کروں بات گا، کریں، ہم میں آپ کو کچھ جوتیاں نہیں ماروں بولیں. گا، اور بھی جوتیاں لعنت ہے تو ایک دوسرے کو مارو جوتیاں، ایک منٹ جی، مجھے کیا تم احمد علی جوتیاں بھائی، ماروں گا، اور بھی جوتیاں لعنت ہے تو احمد علی ایک بھائی، دوسرے کو مارو جوتیاں، ایک منٹ جی، مجھے کیا تم احمد علی بھائی، ماروں گا، اور بھی جوتیاں لعنت ہے تو احمد علی ایک بھائی، دوسرے کو مارو جوتیاں۔ دیکھیں آپ آلریڈی بگڑے ہوئے ہیں طارق صاحب، ہم آپ کو ہاں، کیا اور تو بگاڑیں میں گے؟ بھی ہم آپ آپ کو کا بھی کوئی یہی میں بگاڑنا کہتا ہوں، چاہتے آپ بھی بگڑے نہیں ہوئے ہیں۔ ہیں، میں نے تو آپ کو کہہ دیا فاسق دماغ ہے، خراب ہے. میں بھی ہم آپ آپ کو کا بھی کوئی یہی بگاڑنا کہتا چاہتے ہوں، بھی نہیں ہیں۔ ان کا اعتراض، میں نے تو آپ کو کہہ دیا فاسق ہے۔ یہ ایکو آ رہی ہے بیچ میں۔ یہ راجپوت بھائی ایک بار نیچے جا کے پھر دوبارہ آئیے تاکہ یہ آواز کلیئر ہو سکے۔ ہاں جی، آپ فرمائیے۔ یعنی اتنا آپ تعصب میں چلے گئے ہیں کہ ہاں، اہل اسلام کے اندر، یہ بات میری بہت وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، اہل اسلام کے اندر، اہل ایمان کے اندر، یعنی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو جو درجہ دیا ہے، ہاں جی، اسلام میں ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اگر تم کسی ایک بھی نبی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمیت اور ان سے پہلے گزشتہ ہاں، ایک بھی نبی پر اگر تم ایمان نہیں رکھو گے تو تم ایمان سے خارج ہو، بے اسلام سے شک، خارج ہو۔ بے شک لیکن ایسا، آپ کا کیسا ایک تعصب آپ کے اندر جو زہر ابھی یہ مجھے نظر آیا ہے کہ آپ ہاں، نے کیا مرزا زہر صاحب کو نظر آیا؟ پروٹیکٹ کرتے کرتے نہیں، زہر رسول بتائیں، اللہ کون صلی سا اللہ زہر علیہ نظر وسلم آیا؟ کے اوپر آپ بہتان لگا رہے ہیں نہیں، کہ میں اللہ تو نے ان کو بتا، مجنون کہا ہے، یعنی اللہ نے آپ اتنے بے عقل ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید مجھے میں لکھا قرآن ہوا ہے پاک میں کہ سے، لوگوں نے اچھا ان جی پر بتا الزام دیجئے مجھے، لگائے، لوگوں نے الزام ولا لائے، حول ولا منکرین قوت۔ نے، جو اس وقت ان کے منکرین تھے، وہ کہتے تھے یہ کاذب ہے، ساحر ہے، یہ مجنون ہے۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، وما بصاحبکم مجنون۔ تو نہیں، مرزا صاحب نے تو یہ مجنون، دعوے قرآن کیے ہیں، مجید کہہ رسول رہے اللہ ہیں نے کہ کوئی ایسا مجنون دعویٰ بھی نہیں ہے، ہے، مرزا صاحب نے تو یہ دعوے پاگل کیے۔ ہونا اور چیز ہے، لیکن جیڑی گل مسلمان کہہ رہے ہیں پاگل ہونا اور بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر اج میڈیکل ہوندا ہاں، نہیں تے وہ مرزا ہر صاحب تو ضرور 100% تسی دماغ میڈیکل خراب کراؤ دا گے نا، سرٹیفکیٹ انہاں دا ہونا سی، وہ میری گل نہیں سمجھے شعیب بھائی اصل کال بات بھائی، یہ ہے کہ سنو میری منکرین سے سنو، نبی نے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہوتا کہ میرا دماغ میں نے ٹھیک ہے کہ حکیم نور الدین کا بھی مکالمہ سنا ہے جو مرزا صاحب کے ابتدائی ایام کی جو ان کے خط و کتابت ہوئی ہے نا، میں نے اس جی، کا بھی مطالعہ کیا ہے، اچھا، بخدا مرزا صاحب انتہائی یعنی میں سمجھوں گا کہ ناقص العقل بھی تھے ٹھیک ہے، اور پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ، کیونکہ علم کے ساتھ کچھ پرابلم بھی ہاں، ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک آپ بڑا یہ حکیمانہ دیکھیں ایک کہ نکتہ آپ دے رہا ہوں، کیسے بات سن لیجیے، الفاظ بول رہے ہیں، بات سن لیجیے، آپ یہ نہیں نہیں کہہ رہے میں لوگوں نے انتہائی، الزام لگائے، آپ ان کو ناقص العقل کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کا اچھا پھر ایک کیا منٹ، احترام رکھوں گا؟ طارق صاحب میری سب بات، سے کیا عقل کہے میری مجھے بات دکھائیں حمل پوری تو ہو سن آپ گیا، لیجیے، اسے کیا کہیں گے مرد ہو کے، اور کسی اور نبی نے ایسی میری بات بات کی سن ہے لیجیے نا طارق صاحب، یہ جو دعویٰ بھی تو ہے بہت مجھے ایک حمل آؤٹ آف ہو ناقص اخلاقیات العقل ہوتا ہے نا۔ آپ لوگ ہیں اور اسی لیے جہنمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے چلے آپ صرف اکثریت کو جعفری جہنم صاحب کے کو لیے بات پیدا کرنے کیا ہے۔ دیں، فی الحال کوئی اور دوسرا بندہ نہ بولے، ذرا دیکھیں شعیب بھائی، ذرا کنٹرول کریں دیکھیں ذرا 2 منٹ۔ میں نے ابھی تک آپ کے روحانی خزائن یا مرزا صاحب کی کسی بھی تحریر کے متعلق بات نہیں کی، میں ابھی مذہبی پس منظر میں بات کر ہی نہ رہا، میں نے قرآن پاک کو کوٹ کیا نہ کسی حدیث ہاں کو جی، کوٹ کیا، میں ابھی تک عقلی طور ہاں پر جی، بات کر رہا ہوں بالکل، کہ ہاں، مرزا صاحب مذہب میں تو فٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، اچھا، عقل پر بھی نہیں نا فٹ ہوتے۔ ٹھیک ہے، ایک بالکل انسان ٹھیک جس ہے، نے اپنے آپ کو سیدہ مریم سے بھی نسبت دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ نہیں تو السلام مجھے سے بھی یہ دے دی، بتائیں، حضرت رسول اللہ محمد سے صلی بھی اللہ دے علیہ دی، وسلم کفار مکہ کی عقل پہ فٹ ہوتے تھے؟ حضرت بالکل عیسیٰ ہوتے علیہ تھے، السلام بالکل یہودیوں کی ہوتے تھے، عقل پہ فٹ ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے۔ ہوتے رسول تھے، اللہ کو، اچھا، جی یہ اب اب آپ میری کا بات سنیے، حالت ہے۔ بات سن لیجیے،
बात सुन 11 लीजिए साल तक वो ऐलान मक्का में रहे, 100 नबूवत से से भी ज्यादा पहले बंदे नहीं थे उनको मानने वाले।
सर आप कहते मेरी हैं उनकी बात तो अकल पे सुन फिट लीजिए। होते थे, वो तो उनको जी गर्दन में बिल्कुल वो होते थे चादरें डाल के खींचते थे, ऊपर ओजरी डालते जी। थे, मजाक उड़ाते थे वो उनका। वो 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 वाकयात पे भी हम इंशाल्लाह जरूर आते हैं। देखिए नहीं, रसूलुल्लाह को वाकयात सादिक पे और जाने अमीन की लोग जरूरत उस नहीं वक्त है, भी मैंने मानते थे जिमनी जब, जिक्र किया है कि आप कह तारिक रहे हैं भाई ना बात सुन के करें, लोगों की अकल में आ गए थे, अकल में तो आते ही नहीं तारिक नबी, साहब तारिक उसका तो साहब बात इनकार सुन किया के जाता करें, है। देखिए कुरान तारिक मजीद साहब साफ बात कह सुन रहा के है, करें। हसरत इन बंदों पर, जब भी इनके पास कोई रसूल आता है ये उसके साथ हंसी ठट्टा करते हैं और उसका इनकार करते हैं। कुरान मजीद इसको बिल्कुल असूल के लेकिन तौर पर बयान कर रहा है। इन्होंने अपना रसूल जो कर लेकिन तो यार आप बात सुन के नहीं ना करते तारिक साहब। रसूलुल्लाह को लोग सादिक और अमीन अपनी उस किताब वक्त का भी जो कहते थे जब ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ लेकिन मिर्जा बिल्कुल। साहब को उस वक्त भी लोग सादिक और अमीन नहीं समझते थे। जी आपको कैसे पता है, वो आप वहां इसलिए मौजूद क्योंकि थे? सबसे पहला नक्स जो मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज किया था हाँ कि मिर्जा साहब अपने अकीदे में यानी अहले इस्लाम में भी, आज मैं भी, ये मैंने मेरी आईडी पे पहले जाफरी लिखा होता था। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे कोई इल्हाम नहीं होता, कोई मेरे को ख्वाब भी नहीं कोई अच्छा आता। मैंने अपनी आईडी का नाम चेंज करके मुस्लिम कर दिया है क्योंकि मुझे अपनी पहचान मुसलमान बनानी चाहिए। लेकिन मिर्जा साहब जो 50 साल तक फ़िका हनफिया के मुकल्लिद रहे हैं, आज भी एक साहिब ईमान यही कहता है यार अपने आप को फ़िरका वारियत में मत डालो, तुम मुसलमान कहो अपने आप को, मुसलमान है। तो मिर्जा साहब का वो जो टेन्योर है, जो फ़िका हनफी के साथ उनका एक राब्ता था, उसका वो प्रचार भी करते थे, तबलीग भी करते थे, सब कुछ था, वो मैं किस खाते में डालूं? नहीं, तो फिका हनफी जो है वो मतलब जी कोई कुरान मजीद की कोई किताब है, इल्हामी किताब? फिका हनफी में मिर्जा साहब का सिर्फ इतना था कि उन्होंने अगर वो जो नहीं थी तो इमाम मिर्जा अबू साहब उसके हनीफा मुकल्लिद का क्या थे? जी इमाम अबू नहीं, मुकल्लद वगैरह वो कोई नहीं थे। इमाम अबू हनीफा का वो ये वाला असूल वो समझते थे कि ये ठीक है कि हर जो हदीस वगैरह जो है, जो भी कौल है, उसको कुरान मजीद के साथ टैली करना चाहिए। अगर कुरान मजीद हनफी के थे ना सर, मुताबिक है चले सिंपल कर ले, फिर हनफी इसके थे ना ऊपर मिर्जा इत्तिफाक साहब? करना चाहिए। अच्छा मिर्जा इतनी साहब सी बात हनफी है थे ना? बस। मिर्जा साहब है? हनफी थे ना? मिर्जा नहीं, साहब हनफी हनफी थे ना? इसी लिहाज से इतने ही थे हनफी एक मिनट तो एक मिनट, इमाम अब अबू अब हनीफा बात सुन के। लीजिए। हाँ देखिए जी। ना काम की बात आ गई ना। मैं इमाम अबू हनीफा का कभी भी गुस्ताख नहीं हूँ इंशाल्लाह, कभी भी। मैं उनको हाँ बहुत नहीं, मोतबर गुस्ताख शख्सियत होना ही मानता नहीं चाहिए हूँ। अब किसी बात का। सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। अगर मिर्जा साहब हनफी थे तो अब मुझे ये देखना होगा कि इमाम अबू हनीफा को मैं किस नबूवत के मनसब पे फायज करूंगा, क्योंकि उनका उम्मती या उनका एक मुकल्लिद आदमी या जिनको वो मानते रहे हैं, हाँ। उनका क्या मनसब होगा। और ये नहीं, आदमी जो उनके इमाम बाद अबू नबी हनीफा बन गया ने उनकी कोई फिका को पढ़, वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान की बातें उन्होंने की हैं ना, उन्होंने कोई तो अपना लेकिन दावा एक तो नहीं नबी किया। की, माफ कीजिएगा बात सुनिए, अगर मिर्जा और साहब देखें ना, इब्तदाई नबी अयाम में की कह ये देते ना कि मैं आपका अपना मयार है, पैगम्बर हूं, मुझे इससे कोई गरज नहीं देखिए आपका बात सुनिए क्या ना, मयार है। मिर्जा साहब अगर इब्तदाई अयाम में कह देते ना कि देखो यार मैं मुसलमान हूं, यानी मैं एक पैगंबर हूं, नबी हूं, तुम ये तमाम तर फिरके छोड़ो, मेरे पीछे आ जाओ, मैं नबी हूं खुदा का, कि वो पहले फिका हनफी के मुकल्लिद रह चुके हैं, एक किसी मदरसे नहीं स्कूल तो से पढ़े हुए इससे हैं, क्या भी, तो जब फिर तक मैं उनको उनको नहीं किस तरह एक नबूवत नबी मिली मान लूं? थी, वो एक मुसलमान की हैसियत से जैसे ख्यालात होते हैं उनको, उनके भी थे उस तरह के। वो सर मसलन वो कोई भी ये भी जितने भी समझते थे अंबिया कि अलैहिस्सलाम आए हजरत हैं ईसा ना, आसमान पर बैठे जितने हुए हैं, वो ये भी उनका ख्याल था। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, गुज़श्ता तारीख सारी देख लीजिए, किसी नबी, कोई नबी जो है ना, वो अल्लाह ताला की तालीम के सिवा कहीं किसी से उसने तालीम नहीं ली। नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी पॉटी जो है वो अपने माँ बाप उसको सिखाते हैं, तालीम तो यार सारी बात तालीम सुने, मिलती है उसको। आप जबिल्लत, फितरत और इंसान के मनसब को अलग अलग करके देखें। आप नहीं, मुझे बेवकूफ नहीं बना ये सकते सारी सर। चीजें सिखाई जाती है ना बच्चे को शुरू में, कैसे नहीं जीना है, नहीं, कैसे इस करना तरह है, कैसे नहीं नहीं सोचना है, नहीं कैसे नहीं, करना है। अब किसी बुत ये परस्त के बात आप घर गलत पैदा कर रहे हुआ हैं, तो बुत परस्त ही सिखाएगा उसको, वो नबी शुरू में ये ही तो नहीं हो बात आप जाता। गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इंसान के अब बात सुन लीजिए, इंसान और जानवर में फर्क क्या होता है कि इंसान की जो तामीर होती है बहुत स्लोली होती है। हाँ इंसान जी। का बच्चा जो होता है वो 12-14 साल की उम्र में जाके कहीं वो अपने आप को हाँ, तो संभालने के काबिल 12-14 बनता साल है, की उम्र तक किससे ठीक सीखता है। है? किससे सीखता है? यार जुबान सीखता है, वो बोलना जुबान चालना, सीखता है, क्योंकि वो किससे इंसान सीखता है? होता है, किससे सीखता है? अपने माँ बाप से। हाँ, माँ बाप से सीखता है ना। हाँ, हाँ, तो वो बचपन लेकिन से ही सब जुबान कुछ कोई पढ़ा इल्म लिखा नहीं नहीं होता होता, है। आप वो माफ उसकी आम कीजिएगा, जिंदगी यहीं होती पे है। आपका अगर आप बातिल अकीदा ज़ाहिर किसी हो गया, बुत जुबान परस्त के कोई घर इल्म नहीं पैदा होता हुए सर। हैं, अगर आप किसी बुत परस्त के घर पैदा हुए हैं तो वो माँ बाप आपको बुत परस्त ही सिखाएंगे, और क्या अल्लाह ताला सिखाएंगे? आपका सीना रोशन करे, मेरी बात सुन लीजिए, जुबान कोई इल्म नहीं होता।
زبان جو انسان بولتا ہے یہ یہ سارے ایک معیار لغت نا ہوتی ہے آپ کہ کے انسان ہیں، اس زبان کا آپ اپنے معیار اپنے پاس رکھیں، میرے اوپر کیوں ٹھوس رہے ہیں بھئی؟ چلیں آپ اپنے کسی پاس اور رکھیں، سے پوچھ لیجیے، میں اس کو مانتے ہی نہیں کسی کہ اور سے اپنی اپنا پوچھ لیجیے۔ عثمان بھائی، ایک منٹ، جعفری صاحب اور طارق صاحب، جعفر بھائی عثمان کہہ بھائی رہے یہ ہیں، نیچے کوئی سے بات کوئی نئی آئیڈیا ہے، اس سے بات کریں، 2 آئیڈیا ہیں یہ۔ ہاں جی کریں بات۔ جی السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو، وعلیکم السلام۔ اور جی یہ کون صاحب؟ جو جی میں سیٹ ہوں اور مسلمان ہوں، اہل تشیع سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہو، اور یہ جو طارق صاحب ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کی بہت مذمت کروں گا کہ انہوں نے رسول اللہ کو مجنون نعوذ باللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن انہوں شریف نے میں لکھا ہوا ہے کسی مجنون، بھجن وہیں میں آپ کو مذمت بتا قرآن رہا کی ہوں، کریں گے آپ آپ؟ چپ کر کے سن تو لینا ہاں، تھوڑا سا، تم نہیں، آپ غلط بات میں یہ بیان کہہ کر رہا رہے ہوں، ہیں۔ نہیں، اگر یہ آپ کسی حدیث کی میں کتاب نے سے کہہ مجنون دیتے نہیں یا کہا، تاریخی میں نے کے کہا سن قرآن لینا مجید میں سر۔ یہ لکھا ہوا ہے، کیوں آپ پھر میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہاں، آپ اگر کسی اور کتاب سے کہتے قرآن مجید سے باہر، تو پھر میں کہتا کہ چلیں آپ نے اس کتاب پہ یقین کر لیا، لیکن آپ نے اس کا مطلب جو ہے نا وہ قرآن مجید سے لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کی یہ غلط تعویل کی ہے، تفسیر کی ہے، اپنے مطابق کی ہے، تو اپنے نبی کے اچھا تو یہ مطابق کی لکھا نہیں ہوا مجنون قرآن مجید میں؟ پھر ہے۔ لوگوں آپ نے دوبارہ مجنون پڑھیں، کہتے اس میں کافر کہہ رہے ہیں ہاں، ان کو تو مجنون، میں بھی ٹھیک ہے، یہی کہہ رہا آپ ہوں سمجھے کافر اس چیز کہتے کو۔ تھے، میں بھی یہی کہا ہے ہاں کہ تو آپ کافر کہہ رہے ہیں کہتے نا، تھے۔ تو آپ کافر ہی ہیں، آپ نے کہہ دیا آپ کافر ہو گئے اب آپ۔ ہاں ان تو کا آپ نے بھی تعصب کہہ طارق دیا، آپ صاحب بھی کا کافر یہ ہیں، تھا کہ اور دیکھو اگر شیعہ تو مرزا ویسے صاحب کافر ایسے ہیں۔ تھے تو تمہارے بھی نبی ایسے ہیں، ان کا اچھا تعصب چلیں، یہ یہ تھا تو کہنا۔ آپ نے گستاخی آپ نے بھی کر نہیں، دی، آپ شیعہ کے تو نبی نے ویسے بھی کی کافر ہوئی ہیں، ہے۔ آپ لوگوں کے تو اس طرح کے بھجن حالات ذرا ہیں۔ میں بھی آیا ہوں، ذرا آپ سارے بریک لے لیں۔ آپ لوگ تو روز بات کرتے ہیں، میں اس بورڈ پہ آج پہلی دفعہ آیا ہوں، تقریباً روز ہی سنتا ہوں میں کیا یہاں پہ نہیں، تماشا آپ لگتا آئے ہے۔ پہلی دفعہ، لیکن آپ نے بات ہی غلط شروع کی ہے، میں کیونکہ بات آپ میرے غلط اوپر کروں الزام یا لگا صحیح رہے کروں ہیں۔ وہ غلط میرا میں رائٹ کہہ ہے، رہا اگر ہوں، آپ کے نبی قرآن اتنا کچھ مجید یہ بول بتا رہا سکتے ہے ہیں کہ تو میں بھی بہت کچھ بول سکتا ہوں۔ منکرین کہتے تھے یہ بات، آپ میرے اچھا اوپر ہاں، الزام تو لگا آپ رہے نے ہیں، کر دی ہے نا، اب آپ نے شرم آنی بات چاہیے کی، آپ آپ کو۔ منکرین ہو گئے، آپ نے قرآن پہ سے مطلب یہ ہاں تو اخذ آپ کیا بھی کہ رسول منکرین ہیں، اللہ کو کیونکہ کہا آپ بھی گیا۔ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ قرآن میں لکھا نہیں ہوا ہے تو کہ آپ مجنون۔ اپنے نبی، امتی نبی کا خدائی نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ قرآن میں ان کو بھی مجنون کہہ دیں گے، ہاں تو یہ قرآن تو کمپیریزن کرتے ہیں آپ۔ قرآن تو دوسرے تمام انبیاء کے متعلق بتا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیں کیا ان کے ساتھ کیا، اچھا 80 چلیں، بندے سے ان پر مجھے یہ ایمان لائے، بتائیے سرکار، مجھے یہ بتائیے کہ آپ 80 کے کے جو علاوہ نبی ہیں سارے وہ ان جو کو مجنون کہتے تھے، طارق صاحب، ہنستے تھے طارق کہ تم صاحب، یہاں پہ کشتی بنا رہے ہو۔ حضرت محمد، طارق صاحب، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سارا، اچھا وہ طارق ہنستے صاحب تھے میری کہ یہاں بات سن، کشتی دوسرے بنا کو رہے ہو بات تم۔ کرنے دیں گے آپ کہ نہیں؟ دوسرے کو بات کرنے دیں گے کہ نہیں؟ نہیں، آپ غلط بات نہ کریں پھر۔ سر آپ میرے منہ پہ آ کے ٹیپ لگا سکتے ہیں تو لگا دیں۔ ہاں نہیں، ٹیپ ایسی لگتی ہے نا کہ پھر جب آپ کچھ غلط بیان کریں تو میں آگے سے آپ کو جواب طارق دوں صاحب آپ جس بروڈ پہ بھی بیٹھیں گے نا، میں اس بروڈ پہ آؤں گا اور آئیں، میں آپ کو بے شک، بولنے نہیں دوں گا، ہاں اگر ٹھیک آپ ہے۔ مجھے یہاں نہیں بولنے دیں گے، اور میں آپ نہیں کو یہاں پہ، میں بھی نہیں، یہاں میں پہ آپ کو بولنے نہیں دوں بولنے گا دے آپ رہا کو۔ ہوں، چلیں آپ طارق صاحب ذرا یہ 1 منٹ بول لیتے ہیں نا، اپنا ہولڈ کریں ذرا، عثمان بھائی کدھر گئے ہیں یار؟ صاحب ان کی بات سن لیں پھر آپ کو موقع دیتے ہیں۔ شکریہ ہوسٹ، تھینک یو سو مچ۔ طارق صاحب آپ نے چند سوالوں کا جواب دینا ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے جو رشتہ داری ڈالی ہے وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ، اور آپ کے جو نبی ہیں وہ جو مجتہد بھی ہیں، اور چلیں امام اور بنی اسرائیل کے نبی بھی، وہ مجھے ساری سٹوری پتہ ہے، مجھے یہ بتائیں جو مجتہد ہیں ان کا نمبر میرے خیال سے 13واں آ رہا ہے، تو ان سے جو اوپر کے 12 ہیں وہ آپ کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ جی بتائیے۔ اس بتا دیے کہ یہ حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ تو ہاں جی، پہلے تو مجدد حضرت پہلا عمر بن ہاں جی، عبدالعزیز تھے، ہاں اور اس جی، کے 13ویں جو ہے وہ مرزا غلام احمد صاحب ہیں۔ اچھا ان کے بیچ میں جو ہیں وہ کون ہیں، ان کے نام لیں گے پلیز؟ نہیں میرے ذہن میں نہیں، مثلاً حضرت مجدد الافسانی بھی تھے، امام سیوطی بھی تھے، حضرت عبدالقادر جیلانی بھی تھے، اچھا یعنی حضرت سارا ہی فقہ حنفیہ آپ کا جو ہے وہ آپ فقہ حنفیہ کو ہی فالو کرتے ہیں، تو آپ کے جو نبی ہیں وہ ایک امام کے انڈر آ رہے ہیں، اس کے فقہ کے انڈر آ رہے ہیں، تو یہ نبی زیادہ آپ کا افضل ہے یا وہ جس کے فقہ کے اندر آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ؟ نہیں، وہ فقہ کے اندر آ ہی نہیں رہے۔ جب ابھی سارے یہ بات بتائیے، آپ نئے سرے سے وہی سوال لے کے آ گئے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فقہ حنفیہ میں صرف یہ اصول انہوں نے بتایا ہے کہ ہر بات جو قول ہوتا ہے، جو حدیث ہوتی ہے، اس کو قرآن مجید کے ساتھ منطبق کرنا چاہیے، ورنہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر قرآن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی یا قرآن کے تو آپ خلاف ابھی جا بھی رہی ہے۔ اپنے آپ کو اہل سنت ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اہل سنت مسلمان
احمدی؟ نہیں، ہم احمدی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، احمدی اہل مسلمان۔ سنت نہیں کرتے نا، تو آپ اہل سنت یہ سے تو اہل باہر ہو سنت گئے نا ایک پھر۔ فرقہ ہے نا جس کو سارے کافر کہتے ہیں، وہ تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سڈ بھائی ایک سوال لے لیجئے چھوٹا سا، یہ انہوں نے جو ذکر جی کیا ہے مرزا صاحب سے پہلے کے مجددین کا، وہ افضل ہیں یا مرزا صاحب افضل ہیں؟ مجھے اس میں تھوڑا سا جواب دیں۔ مرزا صاحب افضل ہے، مرزا صاحب مرزا صاحب خاتم ہے نا، اس لیے وہ افضل ہیں۔ اچھا چلیں مرزا مجھے یہ صاحب بتائیں حضرت کہ عیسیٰ جو علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں جو پہلے مجدد تھے عمر بن عبد العزیز، وہ بنو امیہ سے تھے نا؟ ہاں جی، تو وہ بنو امیہ سے مطلب نسل ابو سفیان میں سے تھے؟ جی نہیں، حضرت میرا خیال حضرت عمر فاروق کے سے ان سے ملتا ہے نسبت۔ بھجن آپ نے ولدیت میں کیا اہل محلہ لکھایا ہوا ہے؟ نہیں، یہ کیا فضول سوال ہے، اس کی کیا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو ایک اپنے نبی کے والد کا نام نہیں پتا کس طرف سے آ رہے ہیں وہ، آپ نے کیا پہلے بتایا؟ مجدد ہیں آپ نے ہمسائے کا عمر نام بن بتایا عبد اپنے العزیز، نبی؟ آپ کو کون پتہ ہے؟ آپ کو وہ کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز وہ ہیں جنہوں نے محمد بن قاسم کو ٹانگا، جنہوں نے حجاج بن یوسف کو قتل کیا اور باغ فدر کو اہل بیت کے حوالے کیا۔ اگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مسلمان ساری عزت کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو پہلا مجدد بنا لیا وہاں پہ، اور وہاں سے اپنی لڑی شروع کر لی ہے، ہاں جی، وہ اور پہلے مرزا مجدد قادیانی تھے، تک اور آپ یہ جو امتی آپ نبی باتیں بن بتا گئے۔ رہے ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح باتیں ہیں، یہ میں آپ نے کو نہیں پتہ کبھی نہیں نا، جا کے اپنے کسی بڑے سے پوچھ کے، اور جب بیٹھے ہوتے ہیں نا ذرا رسول اللہ کے بارے میں ذرا تمیز سے بات کیا کریں۔ ہاں، تو آپ بھی تمیز سے بات کیا کریں، اور آپ لوگ وہ تو تو میں ویسے کر ہی حضرت رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے گستاخ ہیں، آپ کے نبی کی آپ کوئی گستاخ ہیں توہین ان نہیں کے۔ کی ہے، اس لیے آپ ہمارے رسول اللہ کی توہین نہ کریں، کیونکہ آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ آپ کے رسول اللہ زیادہ ہے، ہم زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں آپ سے، آپ ان کے جی گستاخ ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ بہت ہاں عزت جی، کرتے ہیں، وہ تو نظر آ بہت رہا بہت ہے عزت عزت طارق کرتے ہیں، صاحب۔ الحمدللہ۔ چلیں جی ٹھیک ہے، میں نے کر لیا، بات کر لیں آپ کسی نہیں، لیکن چلے ویسے ٹھیک شیعہ ہے، اور قادیانی بائی بائی ہے، یہ تو بات حق ہے۔ ہاں جی، جی شیعہ بھی اہل کافر ہیں، سنت، قادیانی ہاں بھی کافر ہیں۔ جو سنی ہے وہ قادیانی ہے، بیسیکلی ہاں سنیوں سے اسی نکلے لیے نا تو قادیانی۔ اسی لیے تو یہ شیعہ کی آپس میں کتب جھگڑا میں کرو۔ یہی سب چیزیں لکھی جو اچھا قادیانی کے پاس یہ جو آپ آئے ہیں نا اہل سنت سے، یہ آپ ہندو بھی ہیں نا؟ وہ ماتھے پہ ٹیکا لگا پایا، ہاں، پہلے اور آپ اسی ہندو ہی وجہ تھے سے نا، تو کنورٹ اسی ہوئے وجہ سے ہیں۔ سوال تو دیکھیں جی، معاویہ رضی دیکھیں اللہ تعالیٰ شیعہ بات عنہ کا سنیں، کافر گستاخیہ کہتے ہیں، کرتے ہیں یہ ہم ابو سوال بکر یہ لیتے اور ہیں عمر کا کہ نام مرزا شرعی طور صاحب پہ سے لکھنے پہلے کے جو بعد بالکل مجدد بالکل ہوئے ہاں، ہیں، شیعوں کی جو ضروری مرزا ہے کتاب۔ صاحب سے پہلے مجدد ہوئے وہ کون تھے؟ وہ نبی تھے، کیا تھے، یا مرزا صاحب ان کو کیا مانتے تھے؟ دیکھیں، میں نے یہ اس آپ میں کو ذرا پہلے ہی بتا دیں۔ بتا دیا، اب میں ریپیٹ کروں دوبارہ، ہر مجدد جو ہوتا بالکل ہے وہ کریں۔ نبی کا مقام رکھتا ہے، ہر مجدد، کیونکہ وہ معمور اللہ ہوتا ہے اللہ اکبر، تعالیٰ لیکن انہوں نے او بھائی ان میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا۔ تو ہمیں کیا پتا کہ کہا یا نہیں کہا، ہم یا اللہ، تو آپ کی ساری یار یہ تعریفیں کریں کیسے واہ، یہ تو اچھا یہ تو اڑ گیا، یہ پروگرام اڑ گیا۔ پروگرام بڑھ گیا جو یار، ساری لد کر دی آپ نے طارق صاحب، کیا منج لے کے بیٹھے ہو۔ آپ سارے بڑے آج مجھ سے آج پوچھیے، پروگرام اڑ مجھ گیا۔ سے پوچھیے، جاہل مجھ جاہلوں سے کی پوچھیے، رسول جاہلوں اللہ کی نبی فوج تھے، ہے۔ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ نبی تھے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ نہیں نبی تھے، ان ایک سے پہلے سیکنڈ، حضرت ایک اسماعیل سیکنڈ، نبی تھے۔ پتہ ہی ایک نہیں منٹ ہے ایک کہ نبی منٹ، کی تعریف کچھ جعفری، اور ہی موسیٰ حضرت جعفری بھائی، مسلم موسیٰ بھائی، جعفری ایک منٹ، مسلم بھائی موسیٰ ایک جعفری، جی جی بات درخواست ہے میں ایک سوال کرنا یعنی چاہتا ہوں ابھی طارق ساری سے۔ بتائی بات کہ طارق نبی صاحب، کی تعریف کیا نہیں ہے، نہیں طارق صاحب اور یہ وہ بتاؤ، طارق مجدد صاحب معمور ہونے یہ کی علاج بتاؤ، سے ہوتا ہے، تو آپ نہیں پھر طارق وہی صاحب مئی یہ سے لے بتاؤ، کے شروع کر دیتے ہیں، سنیں نا اور پھر طارق دانت صاحب، نکالتے جب ہیں آپ اپنی آپ کو جاہلیت قبر میں۔ کے اندر رکھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ ذرا بتاؤ لوگوں کو۔ حضرت مرزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مرزا کا کیا ہوگا؟ ادھر مرزا کا نام کیوں مرزا نہیں؟ تو ان کا غلام ہے، مرزا صاحب تو بڑھ مرزا گئے تو پھر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اسے جس طرح غلامی جا دے باقی گا۔ سارے اچھا مجددین جو چلو ہیں چلو وہ خود دوسرے حضرت سوال، محمد صلی اللہ علیہ دوسرے وسلم کے سوال۔ غلام۔ اچھا، جب مرزا صاحب سے پوچھا گیا تھا اے مرزا تیرا نبی کون ہے، کیا جواب تھا ان کا؟ اچھا، پوچھا گیا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، کیا مطلب پوچھا گیا تھا؟ تم وہاں پہ نہیں موجود جب تھے؟ نہیں مطلب نہیں جب یعنی نبیوں مطلب کا ان کو، سوال ہوگا نا۔ ادب شرفڑی ارے ہاں، ان العبد اذا وضع في القبر يسأل عنه ہاں، نبیوں کا ثلاثة۔ سوال ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ جی وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ او مرزا صاحب، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، مرزا صاحب سے سوال ہوگا کیونکہ وہ نبی نہیں۔ استغفر اللہ، انبیاء سے سوال تھوڑی نہ ہوتے قبر کے اندر مولانا۔ استغفر اللہ، پھر یہ تو بڑا ہو جھوٹا گیا نبی سارے ہے۔ کے اب ساتھ طارق چپ بھائی، کرو۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال ہے؟ خیر ٹھیک بھائی یار صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ہے ٹھیک آپ ٹھاک جناب، گپ سن رہے ہیں۔
کہ اب گدیاں ذرا نکال کنٹرول کرو 2 منٹ نہ ذرا ماحول ٹھیک کرو ذرا طارق صاحب پہ تسی آپ بھی ہنستے ہیں آپ لوگ. میں نے ایک سوال کرنا ہے مسلم بھائی سے، اگر وہ جی اجازت بسم دیں اللہ تو۔ جی بسم مسلم اللہ بھائی، کیجیے آپ. ہمیں ایک ہدایت ہے کہ ایک وہ جی وقت کب آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کالو سلامہ، وہ کس حد تک جا کے وہ بات آتی ہے کہ آپ یہ مجبور ہو جائیں کہنے پہ کہ کالو سلامہ؟ وہ اس وقت ہوگا جب آپ قرآن کریم اگر اٹھا کر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو بات ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك. جب ایک مرتبہ حضرت اب اس ابراہیم کا علیہ السلام نے، کی طرف ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، مفہوم بیان کرو، لمبی ترجمہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر تک، لمبے عرصے تک اپنے ان کے والد کو سمجھاتا رہا اور نہ سمجھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے یوں کہا کہ بھائی لئن لم تنتہی، اور اگر تو نہ روکا لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کیا فرمایا قال سلام علیک، اب میں آپ کو آپ کے راستے پر چھوڑ دیتا ہوں. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا دعوت کا طریقہ، تو یہی طریقہ ہونی چاہیے ہمارے. لیکن اس پر مصر ہونا کہ بھئی جو ہے نا یہ مانے نہ مانے تو بس، لیکن کیا کرے، ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہر ایک کی جو طریقہ دعوت ہے، ضروری نہیں ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کر گئے تو وہ ہو گیا. نہیں مولانا، زمانے حال میں ہمیں بعض مرتبہ اپنا طریقہ کار کو بدلنا پڑتا ہے. وہ اس بنیاد پر کہ باطل لوگ جو ہے لوگوں کو حق کی کتابوں سے باطل استدلال کر کے دکھا رہے ہیں. اسی وجہ سے تو حضرت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اور فرماتے تھے وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل سمجھ کر ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہوتے ہیں مولانا دعوت کا طریقہ. لیکن اگر کوئی آمین یا بزد رب ہو جائے، العالمین. اور اگر کوئی بزد ہو جائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ دعوت بھی قرآن کریم نے فرمایا قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حوله الا تستمعون قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين. پھر اس کے بعد مناظرہ، پھر ادھر کے ادھر کے جو ہے نا، یہاں تک کہ وہ قرآن کریم کیا فرماتے ہیں قال آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون. تو یہ بعض مرتبہ یہاں تک ہمیں کرنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں جو ہے نا. تو ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈ، یہ عقل مندی کی بات نہیں مولانا. بعض مرتبہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز پر عمل کرنی چاہیے. جی نیچے جو لکھ رہے ہیں کہ نکلو ابھی یزید بروڈ پہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے مولانا. میں تو ابھی بھی ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں کسی کو تکلیف ہونا ہو، مولانا یزید اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فضل سے وہ جنت میں ہے. اگر تمہیں تکلیف ہو تو پھر ہمارے بروڈ پر تشریف لائے گا انشاءاللہ، پھر ہم وہاں چترول اچھی طرح کرتے ہیں. سمجھ گیا نا مسعود صاحب؟ حضرت معذرت اگر کوئی بھائی میری یا چترول تو یہ سی کیا اسرا دا ماحول قادیانی نہیں سے بنانا ہے. میرا سوال رائی صاحب ذرا ویکھو چھوڑو. جی آپ لوگ گھنٹوں لگے رہے، میں نے ایک سوال کیا، اگلے چلے گئے ہیں، جن کو آپ سمجھا رہے تھے وہ اسی وقت بھاگ گئے. میرے تو سوال ہی کہاں کافی ہے کیا جواب کرنے کی ارے اچھا یہ جڑا مسعود بندہ صاحب آیا سی کون سی جعفری صاحب تے رائی صاحب منو کوئی نہیں سمجھ رہی. مینو میں فی الحال میں پہلی بار دیکھا، نہیں مینو وہ نہیں سمجھ.
ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਅਹਿਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੇ ਲਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਖਤ ਲੋਕ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਈ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਯਜ਼ੀਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਾਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਉਮਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਤਸ਼ਯੁ ਮਕਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਿੱਧ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जी अहमद अली भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका मुझे थोड़ा सा तारुफ नहीं है सीरियसली मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी बोर्ड पे कौन कौन बैठा हुआ लेकिन आप थोड़ा सा मैं तारुफ करा देंगे आप क्योंकि कादियानियों के खिलाफ बात कर रहे हैं तो सिर्फ कादियानियों की इधर बात कर रहे हैं आपने किस पे बात करनी है आप अपना बताएं आप बताएं नहीं मैं बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ हम सारे मुसलमान अहले सुन्नत से भी बैठे हुए हैं सारे आप लोग नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा सुन्नी है भाभी है शिया मैं ये पूछ रहा हूँ आप क्या ना मुसलमान है या मरज़ई या कादियानी है क्या है आप आपने सुना नहीं था मुझे जब मैं आया था मैंने आपको बताया था मैंने गौर नहीं किया मैं चला गया था आप कादियानी है या मुसलमान है मुसलमान कह लें आप कादियानी नहीं हो बस ठीक है बस ठीक मैं बस ये कंफर्म करने आया था क्योंकि 2-3 ब्रॉड हैं नहीं पता चलता क्योंकि काफ़ी सारे कादियानी भी बैठे होते हैं उसमें से बहस ऐसी है कि नहीं पता चल रहा कि मुसलमान कौन है बाज़ क्योंकि जी नहीं अल्लाह ताला इनको अजर दे ये अहमद अली भाई हैं और ये रद्द कादियानियत पर काफ़ी माशाल्लाह जिहाद कर रहे हैं साथ ये राजा साहब बैठे हुए हैं इंतहाई मोहतरम शख्सियत है और ये भी रद्द कादियान पर जी और ये मसूद साहब हैं जी ये सब हमारे भाई हैं और ये रद्द कादियानियत पर ही बात कर रहे हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ हैं भाई ने माशाल्लाह बड़े अच्छे सवाल उनसे किए थे और वो लाजवाब थे मगर क्या किया जाए इंसान हट धर्म हो जाता है जब वो बजीद हो तो उस पर फिर एक ही जवाब बनता है कालू सलामा उसके अलावा आप कुछ नहीं अपना राज साहब अज मैं चौहान ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਚੌਹਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਉਂ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਖਾਦਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਤਰ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੱਕੜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਨਾਲ ਤਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਸੁਬ ਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਿਆਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਾਇਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਜੀ शाहरुख साहब जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी मुसलमान भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक है फिर अल्हम्दुलिल्लाह ते ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
काफ़ी मतलब है कि पजीराई हासिल हो गई, फिर ये मजबूत होना शुरू हो गए। ਟਰੂਥ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਰ ਆਓ ਨਾ, ਪਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਓ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਕੈਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੌਜੂ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨੀਚੇ ਪੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਬੂਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫਕ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਫਕ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪੈੜਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1914 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਅਗਰ ਕਾਦਿਆਨੀ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਦਿਆਨੀ ਹੋ, ਰਜੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਲਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਤਲਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਫਰਮਾਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਿਖਣ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ 50 ਤੇ 5 ਚ 0 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਤਾ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਨਾਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਨਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਸਾਰੀ ਮਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਡੈਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਡੈਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। 4 ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਲ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਮੇਲ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਓਕੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਜ਼ਰਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥਰੂ ਈਮੇਲ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ tmarriott.1987 ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ WhatsApp ਆਪਣਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜਜ਼ਾਕ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। जी PDF वगैरह आ क्या जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी दुरुस्त हो गया जी, ठीक है जी। जाफरी भाई को मिलेंगे तो मुझे भी भेज दीजिएगा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह जी, मैं आपकी खिदमत में भी वो तमाम तर चीज़ें अरसाल कर दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त ये चीज़, क्योंकि ये सर उठा रहे हैं और हमें मज़हब हक्का की जो है वो तबलीग भी करनी है और लोगों को बताना है। अब तो हमने सर जो है वो कुचल रहे हैं। वो बात ठीक है आपकी, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि वो कंप्लीट तौर पे ये जो खटमल की होती है ना पेस्ट कंट्रोल, ये पूरे तरीके से हो जाएगा। नहीं, वो तो कंसिस्टेंट चाहिए होती है ना पेस्ट कंट्रोल। हाँ जी जी जी, हाँ जी बिल्कुल, ये कॉन्स्टेंटली वो अगर छोड़ देना डालना तो वो फिर वापस आ जाते हैं जी। माशाअल्लाह, आपको अजर दे, इज्जत दे खुदा आपको, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। जाफरी साहब, मसला ये है कि जब मैं आया ना इधर पहले जी 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 जी, तो इनका बड़ा ये जनाब वो हो रहा है। कोई भी मुसलमान हो, पहले तो मेरे पास सहूलत ही नहीं थी, फॉलोइंग नहीं थी इतनी कि मैं लाइव आ सके। अच्छा, कमेंट पर ही काम चलता था। अच्छा, करते करते जनाब क्या हुआ कि मेरी वो फॉलोइंग पूरी हो गई, तो वो शाहिद साहब की ब्रॉड पर मैंने जाना शुरू किया। फिर अच्छा, सबसे ज्यादा आदमी सीख सकता है ना अगर इस्लाम और कादियानी के मतलब जी, तो वो ये टिकटॉक है। और वो तरीका इसका यही है, जब डिबेटें होती है ना, जैसे तो नोट्स लिए जाएं उनमें से। सर तो आप नोट्स भी ना लें, बहुत इजी है, वैसे सुने और एनालाइज करें इन्फॉर्मेशन को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको बिल्कुल यहाँ हो जाता है कि कादियानियत के अंदर कुछ भी नहीं है, मासवाए जी जी, मासवाए झूठ के। जी जी, देखते हैं पर पाबंदी नहीं लगा जा सकती। अच्छा, तो मैं थोड़े जे कमेंट अपनी नजर मार रहा असल कोई गल नहीं, नाल जरूरी है विषय। जी जी। अच्छा, अमन जज साहब तुसी ऊपर आ जाओ, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। अच्छा, तो वो जनाब देखो जाफरी साहब, गल ये है कि जी जी, जितने बंदे थे टिकटॉक ते, जेड़ा बंदा थोड़ा जा शऊर रखदा, थोड़ा जा तालीम वाला जी, इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर सकदा, वो गल है जिहड़ी वो बिल्कुल क्लीयर हो जाती है जिसले पार्टियां आमे सामने आउंदियां। तुहानूं पता पाकिस्तान विच केस हो जाए कोई, ते पुलिस वाले पार्टियां आमे सामने करके ना बयान लैंदे जी, उत्थों वो सच्चे झूठे ना पता चल जाना कि कौन है, ते वकूआ के होया, ते बंदे ने लिखाया के है, ते असल हकायक जी जी, ते वो यही चीज़ है जिहड़ी वो इत्थे जिसले पार्टियां ज़िया पाई आए सन अगे, इन्हां दियां डिबेटां ते अमर नज़ीर साहब दियां जिसले सुनियां ना जी, तो हकीकत में तुहानूं दस्सां कि मैं 80s तो इस काम विच पिया हां। अच्छा, रद्द कादियानी ते जी, और मैं इतना कुछ नहीं सीखा जितना मैं 4 महीने जितना सीख लिया टिकटॉक के तो असर दा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह जी। क्यों उत्थे वो इस तरह हुंदा ना, तुसीं देखो मौलाना आओ जी जट साहब, के हाल है जनाब? अल्लाह दा शुक्र, राजा साहब की हाल है, सुनाओ सितां बितां ठीक ने जी? दुआ जनाब, नहीं दुआ जनाब। जाफरी साहब, अमन जट साहब ने जर्मनी ने जर्मनी स्ट्रोक नैदरलैंड और अहमदी कम्युनिटी दे बंदे ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ते साडी गपशप इन्हां नाल अच्छी हुंदी है,
ਚਲੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ जी ਹੀ ਹੈ वो तो है ही बहरहाल इंसानी रिश्ते मैं में जी बिल्कुल मलहूज रखना चाहिए नहीं मेरा ये बिलीफ है और पहले दिन तो मैं ये चीज़ जी एडवोकेट कर रहा हूँ कि देखो डायलॉग अच्छे माहौल च होना चाहिए जी ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ जी जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇhtiyat ਨਾਲ ਲਵੀਦਾ जी ये तो ਮੈਂ बहुत ਮਿਸਾਲ अच्छी ਕੇ चीज़ है जी ਜਿਸਲੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ जी जी ਕਿਉਂ ਕਿ कादियानी ਕੋਈ तो फिर वो एक निस्बत बन गई है ना कादियान तो ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ हाँ जी बिल्कुल ठीक है ਦੇਖੋ एहतराम है जी उन्होंने जज्बात ਅਸੀਂ का ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ काबिल कबूल हो जी ਕਾਬਲੇ बिल्कुल ਕੋਲ दुरुस्त है ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ अगर ਆਪ इस्लाम ਦੋਨੋਂ दे ਤਰਫ ਹੀ जी ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ जी ਕਹਿੰਦੇ बिल्कुल दुरुस्त ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ जी बिल्कुल दुरुस्त ਤੇ ਜੀ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਕਿ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ अच्छा जी मेरा नाम तनवीर हुसैन है फ़िका जाफरिया ना मेरा तल्लक है और गुजरात नाल तल्लक है मेरा गुजरात तो मैं बिलोंग करना ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਸਲ ਚੋਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਆਈਡੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 22000 ਜਾਂ 25000 ਮੇਰੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਈਡੀ ਸੀ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਰੇੜ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਬਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਉਂ ਇਲਮ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਅਕਾਇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਖਯਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਟਿਕਟਾਕ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ 10000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟਿਕਟਾਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਹਕਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 10000 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ
ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿਲ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਵਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਥਾਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਬਰਾਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਲਾ ਐਲਾਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਗਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਖੁਰਾਕ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪੇ ਨਵੇਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਅਲ ਸੁੰਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰੋਜ਼ੀ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਸਰੂਰ ਫਰੋਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਆ ਦੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ। ਜੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੰਬਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ। ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਚੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਚੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਕ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਰੀ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਆ ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ, ਖਿਲਾਫਤੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਏ। ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਫਰੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਕਰੀਬ, ਯਾਨੀ ਐਟ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਿਦਾਇਤ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਜੇ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਤਹਾਈ ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਬੀ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਮਤੀ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਮਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਉਮਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਮਤੀ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਮਤੀ ਨੇ, ਉਮਤੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਤ। ਬਸ਼ਾਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਵਾਜ਼ਿਆ ਰੱਖੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਮੇਰਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੁਖਤਸਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਤਮੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੁਨੀਆਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਵਹੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਦਾ ਮੁਕੱਲਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਨਸਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਪਰਖੋਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਮਨਸਬ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਖਤਤਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਤਮ ਨਬੀਜੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਨਸਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਮਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਾਹਦੀ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਕਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਮਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਉਮਤੀ ਹੋਣਗੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਮਾਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨया ਤਰਜਮਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਉਮਤੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਚੂਰਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम, ਉਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਛਾਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਤਰਜਮਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ।
یہ چنگیز خان جو ہے ابھی انہوں نے خود کہا کہ امتی نبی، اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب ہے وہ امتی ہے۔ ایمبولینس ایک اور بلائیں، کیسا دجال کرتے ہیں، اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ایمبولینس، ایمبولینس ایک اور آئے۔ اور یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں جب یہ کہا یار جا رہا میری بات سنو، یار یہ تھلے لگے ہیں نا، انہوں نے یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی پیدا ہے کہ امتی بن گئے۔ میں پھر اعلان کرنا چاہنا، یار اعلان سن لو یار ایک منٹ، میں پھر اعلان کرنا چاہنا، شعیب راجا بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ٹک ٹاک جدن دی آئی ہے نا 10,000 احمدیاں نے بابا جڑی نا جماعت چھڑ چھڑی ہے۔ لو جی ریکارڈ کرو بھین پورے پرانا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ لو جی اپنا میں جی جا رہا ہوں، یہ تہاڈی خوش تھلے میں جا رہا ہوں، تہاڈی اپنی زندگیاں دے وچ بھی 5 بندیاں بھی نہیں چھڑی ہونی جماعت۔ احمد علی سید صاحب اگر نیچے قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ چلو جی وہ چلے گئے، اللہ حافظ۔ چلے گئے نے بارہ لو چلو نہیں وہ کہہ رہے سن کہ میں جان لگا وہاں، تو پھر انہوں نے آخیا راج صاحب نے تھلے سید صاحب بیٹھے تو لو جی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے۔ میں چنگیز خان صاحب نو دوبارہ لے لینا مشکل نہیں۔ ہاں جی لے لو اگر انہیں چونسلا ہوئے سنن دا تے لے لو۔ نہیں وہ کہنے لگے سن کہ میں جان لگا وہاں۔ میرے چ حوصلہ سنن دا بڑا سی، میں صرف تانوں ایس تو کہہ رہا سی کہ مینوں ذرا کم ہے کہ تسی اے نہ کہو کہ میری گل سنے بغیر بھج گئے، نہیں کدی بھی ایسا نہیں کہ ہن بھجیو نا، تو گل سن کے جانا، ایتھوں بھجنا نا، لیکن میں صرف ایس تو تانوں اچھا انہیں دسو ایک صرف میری گل مینوں ذرا فرما دیو، میں جڑا تانوں سوال کیتا صرف مینوں دا جواب دے دینا۔ جی میں وہ جواب دے رہا جیڑی تساں گل آکی کہ مرزا صاحب نے کدھرے بھی اعلان نبوت نہیں کیتا، تے پھر تسی وہ نفی کرو نا۔ مرزا صاحب دی اس ٹائم گل نہیں کرن ڈیا، میں صرف تانوں یہ سوال کیتا ہے کہ مینوں حضرت عیسیٰ امتی بن کے آن گے، وہ دکھا دیو کتے بھی۔ وہ بھی میں دکھا دیاں گا، نہ دکھا کے گیا تو گل کریو، لیکن جیڑی گل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جج صاحب، ایک منٹ ٹھہریے، ایک سیکنڈ۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ اچھا جی، ابھی یہ جو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی ہوں گے، اگر یہ ان کو دکھا دیا جائے تو مان لیں گے؟ پھر یہ مرزا صاحب کی ابھی نفی کریں گے انشاءاللہ۔ جی میرے محترم، اگر آپ کو یہ دکھا دیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی ہوں گے تو آپ مان لیں گے؟ السلام علیکم، وہ چلے گئے ہیں جی، وہ چلے گئے جی۔ اصل میں ان کے یہ حوالہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو بسم اللہ جی، یہ ان کے اپنے جو ان کے مرزا صاحب ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے 4 حوالے ان کے روحانی خزائن میں، اور یہ بھی نہیں ہے جو کہتے ہیں نا کہ ایف اینڈ بٹ لگا ہوا، بالکل واضح، میں نے خود اپنا پڑھ کے مطالعہ کر کے ایک ایک لفظ کھنگال کے عیسیٰ علیہ السلام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس کے تحت مرزا صاحب اپنے لٹریچر میں کم از کم 4 مقامات پر وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، خود آپ کو اگر کوئی ساتھی یہاں لگا سکے تو وہ بالکل واضح اور صریحاً جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اب وہ احمدی بھی، اب وہ احمدی کو بھی فکر کرنی ہوگی اپنے ایمان کی، جو بندہ اپنے من گھڑت پیغمبر کی بات کو نہ مانے۔ حوالہ دے دیا جی سید ظفر اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عزت و بخت میں اضافہ فرمائے، ماشاءاللہ جی۔ جی اور کوئی سوال کرنا ہو، کوئی یہ قادیانی ساتھی کوئی یہاں موجود ہو تو کوئی یہ سوال، یہ سب سے بڑا ان کا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا تعین کیا ہوگا، یہ اپنے آپ سے سمجھتے ہیں کہ مارکت الارا کویسچن ہے، اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لیکن وہ ہولڈ پہ ہے، وہ اوپر احمد جٹ صاحب۔ جی چلے میں ویٹ کر رہا، باقی گفتگو میں جٹ صاحب جب آ جائیں گے تو ان سے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ایمبولینس آئی ہوئی ہے آئی تھنک۔
हाँ जी राय साहब नहीं बिस्मिल्लाह जी अलशुरता अभी साहब शायद बैठे हैं चले जी, गए बड़े हमारे हमजाद हैं, बड़े खतमन उसमें नबूवत उसमें के ये जी। गुजारिश है कि रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा 300, ये सारे नोट कर लें। 21/300 ये सफ़ा सब जो ख़त्म नबूवत का ज़ौक़ रखने वाले, काम करने वाले हजरात हैं। 21/300 जिल्द का नंबर 21 सफ़ा 300। मिर्जा साहिब खुद मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और 3 मकामात और हैं, और उनकी जो तफसीर है वो भी पढ़ लीजिएगा। और तर्जमा जो किया है इस आयत का वो ये है कि याद कर जब तमाम रसूलों से अल्लाह ने अहद लिया, अखीर ज़माना में तुम्हारे अंदर रसूल आए। तो ये अखीर ज़माना में इनके जो मिर्जा साहब हैं उनके यहाँ इस रसूल उनसे मुराद फ़कत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अब जो इनकी जमात है वो उनसे भी 4 कदम आगे गुजर कर वो यहाँ से और भी इसमें शेयर करते हैं, लेकिन मिर्जा साहब इस आयत में किसी और को शेयर नहीं करते। यहाँ पे आप जारी रखिए, मैंने ये 21/300 सारे आजाद पढ़ लें। जज़ाकल्लाह जी माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आइए अपना चंगेज साहब आप भी आइए और जट साहब भी चले गए हैं। नहीं ये नए सोहेल साहब, मोहम्मद सोहेल साहब, इनसे बात कर लेना। खैर मकदम करते हैं जी इनका। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोहेल साहब। वालेकुम। क्या गपशप हो रही है? मैं तो अभी 2 मिनट हुए हैं घर में दाखिल हुआ हूँ, तो वो नेट कनेक्ट हो गया था फौरन ही मोबाइल से। मैं दफ्तर में हूँ। अगर जाफी साहब आप इनको सवाल बता दें चंगेज साहब का और शाह साहब का जवाब, तो शायद वो... सवाल तो आप मुझसे ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा हाजी हूँ मैं ना। नहीं रेफरेंस तो चेक कर सकते हैं ना लेटर ऑन। चले रेफरेंस बहरहाल हमारे तो चौथे खलीफा ने, आपके पास जो भी पर्चियां हैं आप चौथे खलीफा में यूट्यूब पे जाके उसे भाई साहब ये अपने सईद अहमद साहब आए हैं जो बैठे हुए हैं मेरे नीचे। अच्छा जी जी, ये भी जमात अहमदिया से जी, सईद अहमद साहब भी जी। मेरा ख्याल ज़िया भाई भी आ गए हैं, उनके लिए भी जगह बना देंगे थोड़ी सी। बेशक मुझे उतार दें, मैं 5-10 मिनट नहीं आप बैठे आपसे तो नहीं आपकी तो जरूरत है, मुझे नीचे उतार लीजिए। नहीं आप बैठिए। मुझे माफ करे, इतना बड़ा मुझे ना बड़ा चढ़ाएं आसमानों पे। नहीं मैं बड़ा आपकी जरूरत है। मैं बड़ा अदना सा खादिम हूँ, सच्चा आशिक रसूल हूँ, बस यही मेरी तारीफ है जी। माशाल्लाह जल्ला आपको हिदायत पर कायम रखे जी। अच्छा चंगेज साहब ने सवाल किया था कि आप कुरान से बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती होंगे। शाह साहब ने रेफरेंस भी दी और मिर्जा साहब की राइटिंग से भी साबित किया है। तो ये शाह साहब अगर दोबारा आप इनको बता दें थोड़ा सा तो आपकी मेहरबानी होगी जी। सूरह आले इमरान की आयत हमारी तरफ से 81, इनकी तरफ से 82, इसके तहत इनके मिर्जा साहिब ये लिखते हैं कि यहाँ से साबित हुआ सरीहन कि तमाम अंबिया हुजूर की उम्मती हुए और ईसा अलैहिस्सलाम बतौर ख़ास उनका नाम लिया कि वो भी हुजूर के उम्मती हैं। ये है जवाब। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे अंबिया हुजूर की उम्मती हैं। तो ये तो बहस ही इनके करना, जिसने मिर्जा साहब को नहीं पढ़ा वो ये बहस करेगा, जिसने पढ़ा उसको तो ये बहस करनी नहीं चाहिए। या जिसका मिर्जा साहब पे ईमान नहीं है वो इस पर बहस करे। ये बात आपने जाफरी साहब मेरी बात सुन ले। मिर्जा साहब ने बोला जिसने मेरी 3 दफा किताबें नहीं पढ़ी मुझे उसके ईमान पे शक है। 3 दफा जिसने नहीं पढ़ी मुझे उसके ईमान पे शक है। अब बात समझ आई है कुछ? नहीं माशाल्लाह ये जो सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हैं, जितने भी हमारे मुखालिफिन इनका मैं बड़ा कदरदान हूँ और ये ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और इनकी गुफ्तगू में एक क्या कह सकते हैं बड़ा अपनाइयत का भी एहसास है। ये माशाल्लाह जो भी है भले हमारे मुखालिफ हैं लेकिन अंदाज़ गुफ्तगू में इनका जवाब कोई नहीं। मुझे इनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। मेरा छोटा सा सवाल है, आप अगर मुझे इस बात का ज़रा थोड़ा सा क्लियर करें, अगर इजाज़त है तो मैं सवाल कर सकता हूँ? जी करें सवाल। हाँ जी, मेरा जी मोतबाना गुजारिश ये थी आपसे
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. میرا اپنا جہاں تک ذاتی خیال ہے یا جتنا میں نے اپنی جماعت کے، بہرحال میں تو اتنا چٹا ان پڑھ ہی کہہ لیں آپ مجھے، لیکن جتنی میں نے ڈیبیٹس وغیرہ دیکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کی ضرورت تا قیامت باقی ہے، تبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانا ہے. مطلب ان کا جو بھی مقاصد ہیں یا جو بھی ہے اس کو ایک جگہ آپ سائیڈ پہ رکھ دیں، یا جماعت کو بھی ایک جگہ سائیڈ پہ رکھ دیں، مرزا صاحب کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں. صرف اگر آپ حضرت عیسیٰ کو فوکس کریں تو ان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ نبوت کی ضرورت کے تحت ہی ہے نا. جی میں عرض کروں. ہاں جی اب آپ عرض کر سکتے. ہاں، قرآن مجید فرقان حمید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں تو قطعاً نبوت کی ضرورت کے تحت نہیں ہے. یہ واضح اور صریح جواب ہے. اس کے لیے میں آپ کو آیات مقدسہ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ اپنا فریضہ نبوت ادا کر چکے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل. اب اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ سوال کریں گے ضرورت کے اعتبار سے، تو پھر وہی جتنے سوالات ہیں وہ علیہ السلام لوٹا دیں گے آپ کی بانی جماعت کے اوپر. اب آپ اس کو جواب دیں گے. اگر آپ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عالمی آ رہے ہیں تو آپ کے تصور میں تو بانی جماعت بھی عالمی آ رہے ہیں. تو یہ ہمارا واضح جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا فریضہ سر انجام دینے نہیں آ رہے. وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے معاون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے رولر، حضور کے خلیفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر ایک لیڈرشپ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کیوں نہیں کہیں گے کہ میں نبی ہوں؟ یہ سوال مین ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے لٹریچر کے مطابق، مرزا صاحب کے لٹریچر کے مطابق، عالم ارواح میں عیسیٰ علیہ السلام حلف اٹھا چکے ہیں. وہ اپنے حلف کی پاسداری کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ جب میرا رسول آئے، یعنی اس کا دور نبوت و رسالت ہو، اسی کا دور چل رہا ہو، تو اس زمانے میں تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دور نبوت و رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا. کہاں سے ثابت ہوا؟ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اسی آیت کے اندر موجود ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کسی اور پر ایمان لانے کا ذکر قرآن مجید میں بطور نبی کے قطع نہیں ہے کہیں پر. اچھا، اب اس کے بعد جناب اگلا سوال آپ آئے گا کہ وہی نبوت بھی بند ہوگی. کہاں بند ہوئی ہے؟ سورہ شورا آیت نمبر 3 ہے، وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. وہی نبوت آپ پر ہے اور آپ سے پہلوں پر ہے. تو جناب میرے محترم، میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ نبوت کی ضرورت باقی نہیں. نمبر ایک، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ پابند ہوں گے اس میثاق کے. اس کے تحت وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ نبی ہونے کے باوجود وہ اعلان کریں گے کہ میرا دور رسالت ختم ہو چکا، میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ لوگوں سنو، اب دور نبوت و رسالت آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میں بھی تمہیں یہ سمجھانے آیا ہوں کہ انہی پر ایمان لاؤ. جناب میرا جواب مکمل ہوا. مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. جی سہیل صاحب یا جی السلام علیکم. آواز آ رہی جناب؟ جی جی آپ کیا آ رہے؟ میں جی آ ویسے رہی ہے. جی شاہ صاحب آ رہی ہے آواز. جی آپ کوئی بولنا چاہے تو بولیں ذرا. کوئی اور سوال ہے کسی کا تو کر لیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی صرف ایک منٹ، میں ذرا واش روم سے ذرا فریش ہو رہا تھا، ہاتھ منہ دھو رہا تھا ابھی کہاں سے تو اصل میں نشہ پورا ہوتا ہے آج کل ٹک ٹاک سے، جو ہے نا وہ نشے کی حالت ہو گئی ہے. ذرا سا بندہ دور رہنا تو بے چینی ہوتی ہے، تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ٹک ٹاک ہی چل رہا ہے آج کل. میں جو عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ صاحب کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے
وہ میری کم عقل کے حساب سے جو میں نتیجہ خاص کر کے آیا ہوں وہاں، تو باقی سارا لوگوں کو میری رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں. تو میں یہ جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ جی آپ لوگ ایک شخصیت کا آنا مانتے ہیں، ہم لوگ ایک شخصیت کا آ چکا مانتے ہیں. آپ نے آنا ثابت کرنا ہے اور ہم نے آ چکا ثابت کرنا ہے. شخصیت کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے مجھے تو کہ جی شخصیت کا فرق ہے. باقی جی میری گفتگو ذرا یہ بھی آپ شاہ صاحب سے پوچھیں گا کہ جس نے وہ آنا تو اس کا کام کیا، وہ کیا کرے گا، یہ بھی سوال رکھیں آپ کو پتہ چلے. آپ نے میری اصلاح کر دی، باقی آپ یہ سوال بھی ڈال دیں اس میں. مجھے صرف 10 منٹ دے دیں، میں ذرا تھوڑا سا فریش ہو لوں. باقی میں سن رہا ہوں، گفتگو آپ لوگ جاری رکھیں. محمد بھائی ہمارا چلیں، یہ تو سلسلہ گفتگو تو چلتا رہے گا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں جو ہماری ایک دلی خواہش بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے کہ جتنا آپ کا جی میں سوری یہ جو انہوں نے کہا نا جی شخصیت کا فرق تو یقیناً ہے. ہم بات کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی، یہ بات کرتے ہیں غلام احمد اور بیٹے ہیں وہ چراغ بی بی کے. یہ تو واضح فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد نہیں ہے، بغیر باپ کے ہیں. ان کی شناختی کارڈ بنا ہوگا تو اس میں باپ کا ہے. وہ تمام جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں وہ باقی. لیکن اب سوال ان کا یہ تھا، مجھے خوشی ہوتی اگر یہ جو میں نے آیات قرآنی پیش کی ہیں یا اگر یہ چلتے وہ جو صحیح مسلم میں جن میں 4 دفعہ نبی اللہ 73 والی آیت جو یہ بیان کرتے اس طرف جاتے تو میں اس پر بھی عرض کرتا. تو شخصیت کا فرق لازمی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو قرآنی تصور ہے وہ اور ہے، آپ کے ہاں جو تصور ہے وہ اور ہے. آپ کے ہاں اجرائے نبوت ہے، ہمارے ہاں ختم نبوت ہے. لیکن یہاں پر بھی آپ لوگ جو بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں وہ بھی بڑے ادب سے عرض کروں گا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ انبیاء کرام کی نبوت ختم ہو چکی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اب بھی جاری ہے. آپ جو کہتے ہیں نا کہ رحمت تھی، فضل تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں انبیاء کرام آئے، بالکل آئے، رحمت آئی، ہم مانتے ہیں کلما حلق النبی فخلف النبی، بخاری شریف کے حدیث پاک. لیکن میرے محترم یہ بات بھی ساتھ ایڈ کیا کریں کہ وہاں فقط رحمت ہے، یہاں ہے رحمت للعالمین، وہاں فضل ہے، یہاں کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بھی فرمایا، فضل عظیم بھی فرمایا. تو یہ جو بیچ میں آپ بات چھوڑ دیتے ہیں نا، اس امت پر اب فضل عظیم بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اگلا یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر رحمت ہونی تھی تو پہلے تو ہزاروں انبیاء آئے، پھر اس امت میں بھی ہزاروں لاکھوں انبیاء آنے چاہیے تھی نا. اگر آپ قیاس وہ کرتے ہیں کہ وہاں تو مسلسل انبیاء کرام آئے اور اتنے عرصے میں یہاں 1400 سال ہو گئے، 1445 سے ہجری ہو چکی ہے، اور اس میں آپ کہیں یہ صرف ایک ہی بندہ آیا ہے اور وہ بھی بروزی اور ذلی، یہ کون سی رحمت ہو گئی جناب؟ یہ کون سا فضل ہو گیا؟ اگر آپ اس پر ہی قیاس کرتے تو پھر تو نبیوں کی لائن لگنی چاہیے تھی، پتہ چلتا جی بنی اسرائیل میں اتنے نبی رسول آئے اور امت محمدیہ میں بھی ہزاروں لاکھوں آئے ہیں. ایک بندے کو